یریدون وجہہ، تو اصل مرید تو وہ ہے جو خالصتاً اللہ کا ارادہ رکھے. تو شیخ وہ ہے جو اپنے مرید کو اللہ کا ارادہ اس کے دل میں ڈالے، نہ کہ اپنا ارادہ ڈالے. جو اپنے دل میں اللہ کا ارادہ ڈالے، اللہ سے روشناس کرائے، اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے شناسائی کرائے، ادھر لگائے. اولیاء کہتے تھے لوگوں اپنے نفس کو لذتوں سے رکنے کی عادت ڈالو. ہائے ہائے، اپنے کنٹرول کرو، نفس جو چاہے اس سے روکو، اپنے نفس کو بھوکے رکھنے. اب جب میں بھوک کا لفظ بولوں گا بار بار، جو کا لفظ آئے گا بھوک کا، تو معنی سمجھتے چلے جائیں اس سے مراد صرف کھانے پینے کو کم کرنا نہیں، نفس کو ساری لذتوں میں روکنا، وہ جو ہے. اور یہی زہد ہے، یہ اصل تصوف ہے. موت کے بعد اور قبر سے بھی پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرد مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو سینکڑوں ملائکہ آ جاتے ہیں اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے. مومن کا مرنا ہی کسی اور شان کا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کئیوں کی روح ملک الموت اکیلا قبض کر کے لے جاتا ہے، اور کئیوں کی روح 700 ملائکہ، 70 ملائکہ، کم و بیش مختلف عدد ملائکہ کے اس کے حسب شان آ کر روح کا جلوس کی صورت میں استقبال کر کے عرش الہی پہ لے جاتے ہیں. اور وہاں لے جاتے ہیں، ابھی قبر سے پہلے روح لے جاتے ہیں ملائکہ، اور عرش الہی پہ جا کے پیش کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے عرش کا دروازہ کھٹکھٹا کے عرض کرتے ہیں مولا تیرا وہ بندہ حاضر ہوا ہے جس سے تو محبت کرتا تھا. فرماتے ہیں کون؟ فرمایا، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ بندہ حاضر ہوا ہے، اس کی روح آئی ہے. فرمایا ہٹ جاؤ، کیا چاہتا ہے؟ تیرا دیدار. اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا کرے گا، دیدار عطا کرے گا. اور وہ روح سجدہ ریز ہوگی اللہ کے حضور، سجدہ کر کے حکم ہوگا اب اسے لے جاؤ واپس اور قبر میں لٹا دو، جس میں لٹا کے قبر میں ڈال دو. امام احمد بن حنبل کو خبر ہوئی کہ حضرت ابو عبداللہ حارث المحاسبی وہ رات کو فلاں گھر میں اپنے ایک شاگرد کے مرید کے گھر میں بیٹھتے حلقہ ذکر ہوتا ہے. تو میں نے بتایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے گھر ہر رات حلقہ ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی اور آپ کو وجد ہوتا. کئی بار تڑپتے زمین پہ گرتے، تڑپتے زمین پہ گرتے اور فجر کی اذان کے وقت تک بے ہوش رہتے. یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال آپ محدثین کی، مورخین کو نہ پڑھا کریں. مورخین نے صرف تاریخ بیان کرنی ہے دربار کی. جب مورخ کے ذریعے کسی ہستی کو پڑھیں گے نا تو مورخ کا سروکار صرف تاریخ کے اس چیپٹر سے ہے جس کا تعلق دربار اور وزراء سے ہے، سلطنت سے ہے، وزارت سے ہے، وہ تاریخ بیان کرے گا. مگر اس کا حال کیا ہے اور اس کے گھر کے نہاں خانہ میں رات کی شب کے اندھیروں میں کیفیات کیا ہیں، مورخ کا یہ سبجیکٹ نہیں کہ بیان کرے. اس لیے بہت سے لوگ جو عمر بن عبدالعزیز کو پڑھتے ہیں بطور خلیفہ، وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ باتیں کبھی نہیں پڑھی. بھئی آپ کیسے پڑھیں؟ آپ نے پڑھا عمر بن عبدالعزیز کو تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، مورخ ان پر کیوں لکھے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ان پر پڑھیے ائمہ حدیث کی کتب اسماء رجال کی. آپ امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام نبلاء کو پڑھیں. اب مورخ کہاں اور امام ذہبی کہاں؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے ثقافت کا، اتھارٹی. وہ حدیث کی سند ہے. امام ابن جوزی کی صفت الصفوہ کو پڑھیے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز پر خود لکھی گئی محدثین کی بے شمار کتابیں ہیں ان کی شخصیت پر. یہ میں کوئی ڈسپیوٹڈ بات نہیں بتا رہا جس پر کسی ایک نے بھی اختلاف کیا ہو، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ متفق علیہ ہر کتاب میں درج ہے کہ امام حضرت عمر بن عبدالعزیز پھر ایک ایک آیت آتی اس کے اوپر تڑپتے. آپ پڑھیے، میری ایک کتاب ہے تذکرے اور صحبتیں، تذکرے اور صحبت، اس میں نے ان کے احوال بھی لکھے. تو تڑپتے اور صبح تک بے ہوش ہو جاتے. کئی بار گھر والے ٹھنڈا پانی کے چھینٹے مار مار کے ان کو ہوش میں لاتے. امام ابن قدامہ کے ان کے ذریعے پڑھیے، امام یافعی کے ذریعے پڑھیے. جو کتابیں لکھی گئیں جیسے کتاب الرقۃ والبقاء، امام ابن قدامہ کی، بہت بڑے حنبلی امام ہیں، ایسی کتابوں میں پڑھیے تو جو اس سبجیکٹ پر لکھیں گے تو وہی بتائیں گے نا کس کس کا کیا حال تھا. تو خیر مرض کر رہا تھا، تو یہ رات کو ایک حلقہ ذکر میں جا کے بیٹھتے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس مرید کو، شاگرد کو، کہ ان کو اطلاع نہ کرنا
میں آ کے آج رات دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے حلقہ ذکر کا حال کیا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی خاموشی سے آ کے بیٹھ گئے ساتھ والے کمرے میں، ان کو نہیں بتایا۔ اب یہ آ کے بیٹھتے تو لائٹیں آف کر دیتے تھے، اندھیرا ہو گیا تو وہ چپکے سے بیٹھ گئے دوسرے کمرے میں۔ امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے آ کے حلقے میں بیٹھے، انہوں نے ایک مختصر سا کلام کیا، پھر خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ یہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور لوگ روتے رہے، اور روتے روتے لوگوں کا حال ہی خیر ہو گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے حضرت حارث المحاسبی کا ذکر کیا۔ صفحہ 48 پر تذکرے اور صحبتیں جو میری کتاب ہے، اس میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے۔ حلقہ ذکر کے دوران ایک قاری نے آیت پڑھی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مثل ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ آیت پڑھی، تلاوت کر کے زور سے چیخے اور اوپر ہوا میں اچھل کر گر پڑے۔ عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین، ایسا لگتا تھا کہ دم نکل گیا، وفات ہو گئی۔ ساکن پڑے رہے، دیر کے بعد ہوش میں آئے، اور ہوش میں آئے تو پھر ہوش میں آ کے کہنے لگے، افسوس اس دن پر جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وقفے کے بعد ہوش آتا، پھر یہی آیت پڑھتے، چیخ مارتے، گرتے، بے ہوش ہو جاتے، اور صبح تک یہی حال رہا، حتیٰ کہ مردہ معلوم ہوتے تھے۔ مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر، تو ہوش میں آ گئے۔ کئی بار ایسا ہوتا آپ کہ بے ہوش ہو جاتے، ان کی بیوی پانی چھڑک چھڑک کر آپ کو ہوش میں لاتی، پھر وہ صاحب خانہ کچھ دیر کے بعد امام احمد بن حنبل کا حال معلوم کرنے آئے تو زار و قطار وہ بھی رو رہے تھے۔ اب ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ القصص میں، پہلی بات تو الکہف میں فرمایا کہ ہم نے جو کچھ زمین پر رکھا ہے تمہارے استعمال کے لیے، آپ یوز کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس سے سکون، راحت اور زندگی کی آرائش لیتے ہیں، جو کچھ رکھا ہے، زینت اللہ، یہ زینت ہے اس کے لیے، مگر کبھی نہ بھولو لیبلوکم ایکم احسن عملا، جائز یہ سب کچھ ہے حرام کو چھوڑ کر۔ جو کچھ حلال رکھا ہے دنیا میں تمہارے لیے، وہ ہر حلال زینت ہے، اور تمہارے لیے قل من حرم زینت اللہ، فرما دیجئے اللہ نے جو تمہارے لیے زینتیں بنائی ہیں، کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ حرام نہیں کیا گیا، یہ تمہارے لیے زینت حلال کی گئی، مگر یہ نہ بھولو اس کے ساتھ ایک وصف جوڑ دیا گیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر زینت میں دو کیپیسٹی ہیں، حلال تو ہے مگر بیک وقت وہ آزمائش بھی ہے۔ قیامت کے دن جتنا استعمال کرو گے اتنا حساب دینا ہوگا، جتنا استعمال کرو گے اتنا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے صوفیاء کہتے، اب بات سمجھنے میں، کیا صوفیاء کہتے کہ حرام تو اس لیے ترک کرتے ہیں کہ اس سے عذاب ہوتا ہے، حرام تو اس لیے ترک کرنا چاہیے کہ اس سے، بولیے میرے ساتھ مل کے چلیے، اس سے عذاب ہوتا ہے۔ اور حلال، جیسے زینت حلال کی گئی، حلال سے اس لیے کتراتے ہیں، حلال سے اس لیے کتراتے ہیں، کیا کہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حلال حلال ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا، فرمایا وہ زینت ہے، حلال ہے، منع نہیں کی گئی، مگر لیبلوکم ایہم احسن عملا، لیبلوہم، کبھی نہ بھولو کہ یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو صوفیاء کی تعلیم یہ ہے، حرام سے اس لیے بچنا کہ اس پر عذاب ہوتا ہے۔ بولیے یہ سبق بتا رہا ہوں، سبق ہے، آج آخری رات ہے، سبق ہو رہے ہیں۔ حرام سے اس لیے بچنا کہ اس پر عذاب ہے، اور حلال سے اس لیے کترانا، کثرت سے نہ یوز کرتے جائیں، حلال ہے تو بس بے تحاشا یوز ہی کریں، موج ہی کریں، اس سے اس لیے کترانا، حسب ضرورت برتنا، جتنا ضروری ہو اتنا برتنا، اور اکثر بچنا اس لیے کہ اس پر حساب ہے۔ حرام پر عذاب ہے اور حلال پر ہائے ہائے کیا ہے؟ حساب ہے۔ صوفیاء تو عذاب کے تو نزدیک نہ جاتے، عذاب کے تو نزدیک نہ جاتے، اور حساب دینے کے خود کو قابل نہ سمجھتے، حساب دینے کے خود کو قابل نہ سمجھتے۔
اس لیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں صوفیاء کہ اس زہد کے طریق پر کہ اللہ نے حلال کیا ہے تو اس میں وہ کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ وہ حلال کو حرام نہیں جانتے، وہ حساب سے ڈرتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بلند تصور شریعت کا ہو گیا، یہ طریقت ہے، وہ حساب سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شک حلال ہے مگر ہم کیوں، ہماری طاقت نہیں کہ خدا کے حضور حساب کے لیے پیش، لہٰذا جتنا کم سے کم حساب ہو اتنا بہتر ہے۔ اس کو زہد کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، اس کو زہد کہتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید نے کہا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ اب دیکھیے کیا کیا قرآن کی آیتیں ہیں اور کس کس طریقے حسین اور دل پذیر طریقے سے ترغیب دی گئی ہے۔ ترغیب رغبت، رغبت ہی کا نام زہد ہے۔ ادھر سے رغبت ہٹانا اور ادھر کو رغبت کرنا، دنیا کی محبت سے رغبت ہٹانا اور آخرت اور اللہ کی طرف رغبت کو لگانا، یہ زہد ہے۔ رغبت ساری دل کی کہانی ہے، بولیے رغبت ساری دل کی کہانی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ القصص آیت نمبر 54 اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ بھئی ہم نے حلال تو کر دیا مگر اگر تم دنیا میں زہد اختیار کرو گے اور صبر کرو گے، کثرت استعمال سے اپنے آپ کو روکو گے، صبر روکنا ہے، رکے رہو گے تو اس صبر کے باعث اللہ پاک آپ کو 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ چونکہ زہد کا معنی رغبت ہے نا، اب دیکھیے ادھر سے رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف رغبت لگانے کی ترغیب کیسے ہے؟ آپ کہیں گے 2 گنا اجر کیوں ملا؟ بات بڑی کلیئر ہے۔ پہلا اجر ملا دنیا سے رغبت ہٹانے پر، ہائے ہائے، پہلا اجر ملا دنیا سے دل کی رغبت، دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، دل دنیا کی چیزوں میں نہ لگے، اس پر اجر دیا کہ واہ میرے بندے تیرا دل کتنا اچھا ہو گیا ہے کہ دنیا میں نہیں لگتا، ایک اجر۔ اور پھر آخرت کی طرف لپکے جائے جھکے، تیرا دل اور اچھا ہو گیا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینے لگا ہے، اس پر دوسرا اجر۔ تو فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یؤتون اجرہم مرتین، جن کا اجر انہیں 2 بار عطا کیا جائے گا۔ عام قاعدہ کیا ہے؟ اجر ایک ہی بار ملتا ہے نا، بے شک 10 گنا ملے بھائی، 100 گنا ملے، 700 گنا ملے، جتنے بار جتنا بھی ملے، مگر ملتا کتنی بار ہے؟ ایک بار ملتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اجر 2 بار ہوگا۔ یہ ترغیب دی اللہ رب العزت نے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ الشورى آیت نمبر 20 میں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی باڑی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی کھیتی آخرت میں اگے اور اس پر پھل پھول لگیں اور آخرت کی کھیتی میں اس کو پھل ملیں، جو یہ چاہتا ہے، فرمایا نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں برکت ڈال دیں گے، ہم اس کی کھیتی میں، اس کی ذمہ داری میں، اس کی زراعت میں برکت ڈال دیں گے، بڑھا دیں گے اس کا پھل پھول۔ ترغیبیں دی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ بولیے، تاکہ دل دنیا سے اچاٹ ہو، آخرت کی طرف لگے۔ پھر فرمایا ارشاد وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے میرے بندے دنیا کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ لگا۔ کہیں فرمایا ترید و زینت الحیات الدنیا، کیا تو اس دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو چاہتا ہے؟ کتنے طریقے ہیں جس سے اللہ رب العزت دل کی رغبت دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 131 وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بندے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جس پر تو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کی طرف تیرے دل کا میلان ہوتا ہے، یہ تو فنا ہو جانے والا ہے، بالآخر ختم ہو جانے والا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے آخرت میں، وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ لہذا اس سودے کی طرف رغبت پیدا کر جو بہتر سودا ہے اور باقی رہنے والا سودا۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں ان کی مذمت کی، اور باقی جگہوں پر جو آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان کی مدحت کی، ان کی تعریف کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے زہد کی تعلیم دی۔ کیا؟ زہد کی تعلیم دی۔
پھر ارشاد فرمایا زہد کیا ہے، زہد کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید نے ایک تعریف کی زہد کی، قرآن مجید نے، واہ واہ واہ، ارشاد فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اگر آپ پہچان چاہیں کہ جی زہد کیا ہوتا ہے اور زہد کی علامت کیا ہے، آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہے نا کہ اس کی کوئی علامت کا پتہ چلے، کیا ہے؟ سن لیں، علامت اللہ رب العزت نے بیان کر دی قرآن مجید میں، فرمایا علامت یہ ہے کہ جو لاس ہو جائے، جو تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے، اس پر افسوس نہ ہو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر فرحت اور خوشی نہ ہو۔ جس کے دل کو یہ حالت نصیب ہو جائے اس کو زہد کہتے ہیں، بولیے نا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم جس سے محروم ہو گئے، جو چلی گئی، اس پر افسوس نہ ہو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اور جو اس نے تمہیں دے دی نعمت اسے لو مگر اس پر خوشی نہ ہو۔ دل دنیا کے نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو جائے، ملنے پر خوش نہ ہو، جانے پر اسے دکھ نہ ہو۔ اگر دل اتنا قرار پکڑ جائے اور دل کو اتنا استحکام اور استقامت مل جائے کہ احوال دنیا کے تغیرات سے دل متغیر نہ ہو، تو اس کو زاہد کہتے ہیں۔ یہ مقام زہد کا ہے۔ اب صحابہ کرام کا زہد کیا تھا، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ صحابہ کرام کا زہد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر ان کے پاس نہ ہوتا، صحابہ کرام کے پاس نہ ہوتا تو پھر تو کبھی کوئی شکوہ اور غم نہ کرتے تھے، نہ ہوتا تو شکوہ اور غم نہ کرتے، اور اگر ان کے پاس تھوڑا زیادہ ہوتا تو جن کے پاس نہ ہوتا ان پہ خرچ کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے، نہ ہوتا تو غم نہ کرتے، ہوتا تو خرچ کر دیتے۔ یہ صحابہ کرام کا زہد تھا، یہ قرآن ہے سارا، اور یہ بنیاد تصوف ہے۔ اگر تو کسی کے ہاں تصوف یہ ملے تو اسے صوفی جانو، اس کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ یہ میری نصیحت ہے، یہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے متعلقین کو، لاکھوں ملینز ہیں دنیا بھر میں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں روکا کہ کسی کی مجلس میں نہ جایا کرو، اجازت دیتا ہوں، مگر صرف یہ کنڈیشن لگاتا ہوں جہاں یہ حال ملے اس کی مجلس میں جایا کرو، وہ مجھ سے بہتر ہوگا، مجھ سے بہتر ہوگا، میرا تو حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں یہ حال نہ ہو وہاں جا کر کیا لینا، اس سے الٹا نقصان لے کر آؤ گے، دنیا لے کر آؤ گے بس۔ ایک بڑی ایمان افروز حکایت ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ، افسوس تو یہ ہے کہ نام ہر کوئی نہیں بزرگوں کا لیتا ہے، مگر نام لیتا ہے اپنا کام نکالنے کے لیے۔ ان کے نام کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے کام کو نہیں اپناتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں بیان کرتے، فرماتے میں اپنے شیخ کے ساتھ وسطی ایشیا کی ریاستوں میں سفر میں تھا۔ وہ اہل اللہ کی اور فقراء کی زیارتوں کے لیے اور ان کی مجالست کے لیے، صحبت کے لیے جایا کرتے تھے۔ سفر میں تھا، فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک کھیت میں، جب کھیت پک جاتا ہے تو ڈھیر لگ جاتے ہیں نا گندم کے، کاٹ کر ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ، چند ایک، جنہوں نے تصوف کا خرقہ پہنا ہوا تھا۔ تصوف کا خرقہ پہن لیا تو یہ علامت ہوتی تھی اس زمانے میں کہ یہ صوفیاء ہیں، کلیمنٹ آف تصوف، دیز ور کلیمنٹ آف تصوف۔ خرقہ پہننے کی وجہ سے لگتا تھا کہ صوفی ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے تھے اور زمیندار، اس زمین کے مالک، گندم کے ڈھیر اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال رہے تھے، وہ جھولی پھیلا کے گندم لے رہے تھے ان سے۔ جھولی، گندم لینا یا پیسہ لینا یا کچھ ہو، ایک ہی چیز ہے نا، اجناس ہے، دنیا کی جنس ہے، وہ لے رہے تھے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ خرقہ تصوف ہیں پہنا ہوا صوفی، اور اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ مالداروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گندم کی خیرات لے رہے ہیں، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ دیکھنے میں تو یہ صوفی لگتے ہیں، مگر ان کی اس قدر ذلت کیوں ہے؟ بات سنیں،
تو میرے شیخ نے جواب دیا اس لیے کہ یہ ایک ایسے پیر کے مرید ہیں. آپ اٹھا لیجیے داتا گنج بخش علی جویری کی کشف المحجوب. کسی کو مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو معافی کا خواستگار ہوں. مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تو معافی کا خواستگار ہوں. اگر ناراض ہونا ہے تو حضور داتا گنج بخش سے ہوں. وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا بیٹے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اہل خرقہ ہیں خلفاء مریدین، یہ ایسے پیر کے مرید ہیں جو مریدوں کی تلاش میں رہتا ہے. یہ ایسے پیر کے مرید ہیں جو خود مریدوں کی تلاش میں رہتا ہے. تو جس کا پیر خود مریدوں کی تلاش میں ہو اس کے مریدین اور خلفاء کو اللہ دنیا داروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے. مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنا سب سے بڑھ کر بدترین دنیا داری ہے. اولیاء اور اصفیاء کبھی مریدوں کے متلاشی نہیں ہوتے تھے. تاریخ پڑھی ہے. صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو بے نیاز خلق ہوتا ہے. تو طالب تو تلاش کر کے ان کے پیچھے جاتے اور ارادت لیتے، سبق پڑھتے، تلمیذ ہوتے، درس لیتے، صحبت لیتے، رشد لیتے. طالب ان کے پیچھے پھرتے. اور اگر کوئی شیخ کہلائے اور مریدوں کی تلاش میں پھرے اور مینج کرے اور مینوورنگ کرے اور ایفرٹس کرے تو وہ شیخ نہیں ہے. وہ تو ابھی مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے تو لوگوں کا مرید ہے. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا. مرید کسے کہتے ہیں؟ تو جو مریدوں کو اکٹھا کرنے اور مرید بڑھانے کی فکر میں پھرتا ہے وہ تو ابھی لوگوں کا ارادہ کرتا ہے، لوگوں کا مرید ہے. وہ تو لوگوں کا مرید ہے. تو اللہ کا مرید کب بنے گا؟ یریدون وجہہ. تو اصل مرید تو وہ ہے جو خالصتاً اللہ کا ارادہ رکھے. تو شیخ وہ ہے جو اپنے مرید کو اللہ کا ارادہ اس کے دل میں ڈالے، نہ کہ اپنا ارادہ ڈالے. جو اپنے دل میں اللہ کا ارادہ ڈالے، اللہ سے روشناس کرائے، اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے شناسائی کرائے، ادھر لگائے. تو فرمایا یہ جو زہد ہے یہ اصل ہے تصوف میں. جب تک دنیا سے غنائے نفس اور بے اعتنائی اور بے نیازی، دنیا کی بے نیازی جس کے دل میں نہ پاؤ اور جس کے حال میں یہ زہد نہ پاؤ، اس کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے. طریقت کی روح سے، تصوف کی روح سے، سلوک کی روح سے، وہاں دین کا خسارہ ہوگا. اور جہاں جس کے حال میں زہد پاؤ، اللہ کی طرف فقیری پاؤ، دنیا سے امیری پاؤ، دنیا سے بے نیاز پاؤ، اللہ کا فقیر پاؤ، دنیا سے بے پرواہ پاؤ، دنیا داروں سے بے پرواہ ہو، بے نیاز ہو. شاہان وقت ہوں، بادشاہ ہوں، امیر ہوں، کبیر ہوں، لینڈ لارڈ ہوں، فیوڈل لارڈز ہوں، کیپیٹلسٹ ہوں، کروڑوں پتی ہوں، اربوں پتی ہوں، وہ ہو یا غریب مسکین ہو، اس کی نگاہ میں برابر ہو. غریب ننگے پاؤں پھٹے کپڑوں والا غریب ہے جو کچھ بھی نہیں دے سکتا، جو بیچارہ صرف 1-2 پاؤنڈ کی خدمت کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور دوسرا ہے 1000 پاؤنڈ دے سکتا ہے. جب تک نگاہ میں دونوں برابر نہ ہو جائیں اس وقت تک زہد کی ہوا نہیں لگتی. تصوف کی تعریف میں یہ ہے، تصوف کی تعریف میں یہ ہے کہ جب تک سونا اور خاک، سونا اور پتھر جس تک نگاہ میں برابر نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ صوفی نہیں ہوتا. کیا؟ سونا اور پتھر جب تک نگاہ میں برابر نہ ہو جائیں وہ صوفی نہیں. بقایا ہمارے جیسے دنیا داروں کا دھندا ہے بس. دیکھو نا، میں اس دھندا کرنے والے جو لوگ، ان کی مثال میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. سب اچھے ہیں، بس دھندا ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. سگانے دنیا میں سے، دنیا کے کتوں میں سے. یہ ہے زہد. اب زہد کا جو، اس زہد کو ایک اور بات بتاؤں، کئی عرفاء صوفیاء نے اس زہد کو الجوع کا نام بھی دیا. بھوک، زہد کو جو کا نام بھی دیا، جوع جس کو بھوک کہتے ہیں. اور اس بھوک سے مراد عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں نہ کھانا، یہ اس جو میں شامل ہے. کم کھانا، کیا؟ کم کھانا جو میں شامل ہے، مگر صرف کم کھانا ہی جو نہیں ہے تصوف کا. تصوف کے الجو سے مراد نفس کو ساری لذتوں سے روک لینا، یہ جو ہے. نفس جو چاہے اس سے نفس کو بھوکا رکھنا. نفس چاہے میں یہ کھانا چاہتا ہوں، بھوکا رکھو. چاہے یہ پہننا چاہتا ہوں، بھوکا رکھو. نفس چاہے میں یہ کام چاہتا ہوں، بھوکا رکھو. جس شے میں نفس لذت محسوس کرے، راحت محسوس کرے، رغبت محسوس کرے، اس سے نفس کو روکے رکھنا، اس کا نام ہے الجوع، بھوک. اور یہی بھوک زہد ہے، نفس کو بھوکا رکھنا.
نفس کو رکھنا نہیں، اب کہیے بلکہ نفس کو بھوک سے مارنا، یعنی اسے اس کی لذتوں سے محروم کر دینا، جس چیز میں اسے لذت محسوس ہو اس سے محروم کر دینا، یہ پھر زہد ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ يَصِلُ الْوَاصِلُ إِلَى اللَّهِ تعالی، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ، کون سی شے ہے جس سے ملنے والا اللہ سے جا ملتا ہے؟ ملنے والا یعنی مسافر اللہ سے جا ملتا ہے، وہ کون سی شے ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے؟ فقالت بالجوع، ہائے ہائے، فرمایا بھوکے رہنے سے بندہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ بولیے بولیے، آنکھیں بند کر کے اونچا کہیے، بھوکے رہنے سے بندہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ الجوع کہیے سب۔ اب پھر ان سے پوچھا گیا ومل جو، وہ بھوکا رہنا ہے کیا؟ بھوکا رہنا ہے کیا؟ فرمایا الجوع تنزیہ النفس عن اللذات والراحات، نفس کو لذتوں سے محروم رکھنا، یہ جوع ہے۔ ہائے 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 ہائے، نفس کو لذتوں سے محروم رکھنا، اس کا نام ہے الجوع، بھوک، ہنگر، نفس کو لذتوں سے محروم رکھنا۔ جو لسٹ اور لگژریز ہیں، ان لذتوں سے نفس کو محروم رکھنا، اس کو الجوع کہتے ہیں، اور ایسی جوع سے بندہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فمن نزہ نفسہ عن اللذات فی الدنیا نال مقصودہ فی الآخرہ، جو دنیا میں جس شخص نے اپنے نفس کو لذتوں سے روکے رکھا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنی مقصود کو پا گیا۔ اس لیے فرمایا عودوا انفسکم بالجوع، اولیاء کہتے تھے لوگوں اپنے نفس کو لذتوں سے رکنے کی عادت ڈالو، ہائے ہائے، اپنے کنٹرول کرو، نفس جو چاہے اس سے روکو، اپنے نفس کو بھوکے رکھنے۔ اب جب میں بھوک کا لفظ بولوں گا بار بار، جو کا لفظ آئے گا بھوک کا، تو معنی سمجھتے چلے جائیں، اس سے مراد صرف کھانے پینے کو کم کرنا نہیں، نفس کو ساری لذتوں میں روکنا، وہ جو ہے، اور یہی زہد ہے، یہ اصل تصوف ہے۔ اور اولیاء اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَصْلُ الْعِبَادَةِ وَأَسَاسُهَا وَمِنْهَاجُهَا وَمَنَازِلُهَا، نفس کو لذتوں سے روکنا، بھوکا رکھنا، یہ عبادت کی اصل ہے اور یہی وصال کا طریق ہے۔ وَبِالْجُوعِ وَاصَلَ مَنْ وَاصَلَ وَنَالَ مَنْ نَالَ وَبَالَغَ مَنْ بَلَغَ، اور جو بھی ملا رب سے وہ اسی جو کے طریق سے ملا، بھوکا رہ کر ملا، یعنی نفس کو لذتوں سے روک کر رب سے جا ملا، اور جس نے جو پایا اسی بھوک سے پایا، یعنی نفس کو لذتوں سے محروم رکھ کر پایا، اور جس نے جو مقام پر جا پہنچا وہ اسی بھوک سے پہنچا، یعنی نفس کو لذتوں سے روکتا مقام عرفہ تک جا پہنچا۔ اب حضرت بہلول، جن کا ذکر کل رات کیا تھا، بہلول دانا، حضرت بہلول مجنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا، بڑے بڑے اولیاء جہاں کہیں وہ مل جاتے ان کے پیچھے جا کے ان سے پوچھتے، اور اس نے پوچھا کہ اخبرنا یا بہلول، حضرت بہلول مجنو ہمیں بتائیے بماذا وصل من وصل۔ یہ حضرت امام ابو مدین شعیب الغوث المغربی روایت کر رہے ہیں۔ فرمایا اے بہلول بتائیے کہ جس کو بھی وصال ملا، یعنی مولا سے ملاقات ہوئی اور رب کی بارگاہ تک رسائی ہوئی، جس کو بھی کس ذریعے سے ہوئی، کس ذریعے سے واصل باللہ ہوا، انہوں نے ایک لفظ بولا، فرمایا فقال بالجوع، بھوکا رہنے سے۔ وہ تو کہہ کے چل دیے بھوکا رہنے سے، اب ہمارے جیسے کھڑا ہو تو وہ سمجھے گا اس دن سے کھانا پینا چھوڑ دے، وہ سمجھے گا بھوکا رہنے سے مراد صرف بھوکا رہنا نہیں، وہ ایک حصہ ہے کم کھانا۔ بھوکا رہنے سے مراد نفس کو بھوکا رکھنا، صرف پیٹ کو نہیں، نفس کو بھوکا رکھنا، کس شے سے؟ لذتوں سے، یہ جو ہے، لذتوں سے۔ فرمایا جو بھی واصل ہوا نفس کو لذات سے محروم رکھ کر واصل ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے واصل کرتی ہیں۔ کتنی؟ اور دراصل 3 عنوان بیان کیے، معرفت میں ان کی تفسیر الگ الگ ہے،
مگر مبتدی کے لیے تینوں چیزیں در حقیقت ایک ہی بات کے تین عنوان ہیں. فرمایا ذالک بالجوع والزہد وتطلیق الدنیا ثلاثہ. فرمایا تین چیزوں سے بندہ اللہ سے واصل ہوتا ہے. ایک نفس کو لذتوں سے بھوکا رکھ کر، دوسرا زہد، تو میں نے بتایا زہد بھی وہی ہے. معرفت کے باب میں جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں عند العارفین تو تفصیلیں جدا جدا ہو جاتی، یہ باب الگ ہو جاتے ہیں، مگر مبتدی سالک کے لیے باب ایک ہی ہے. ابتدا کرنے والوں، اسٹوڈنٹس کے لیے باب، بگنرز کے لیے. تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ بگنرز میں شامل ہو جاؤں. میرے دل میں بھی پتہ نہیں بگنر بھی بن سکوں یا نہ بن سکوں، کم سے کم بگنر بننے کا ارادہ ہی نصیب ہو جائے مجھے، آپ کے صدقے سے، آپ کے طفیل. تو فرمایا تین چیزیں، جو بھوکا رہنا، اور بھوکا رہنے سے مراد نفس کو لذتوں سے بھوکا رکھنا. دوسرا زہد، دل کو دنیا سے بے رغبت رکھنا، نفس کو لذتوں سے بھوکا رکھنا. الزہد، دل کو دنیا سے بے رغبت رکھنا. اور تیسرا تطلیق الدنیا ثلاثاً، دنیا کو 3 طلاقیں دے دینا. کیا دنیا کو؟ اب آپ کہیں گے کیا مطلب؟ نہیں، اس کا مطلب ہے حب دنیا کو 3 طلاقیں دے دینا، دنیا کی محبت کو دل سے طلاقیں دے دینا. جب دنیا کی محبت کو طلاق دے دی 3 طلاقیں، تو مطلب ہے اب دنیا ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس کی محبت میں نہ پھنسیں. ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس کی محبت میں نہ پھنسیں. دنیا کو سواری سمجھیں تو گدھے کی سواری ہوتی، کار کی بھی سواری ہے. تو جیسے گدھے سے محبت نہیں ہوتی تو کار سے بھی محبت نہ کرو. میری بات آپ سمجھیں. آپ جہاز پہ سواری کر کے جاتے ہیں کہ نہیں دوسرے ملکوں میں، تو محبت بھی کرتے ہیں اس سے، کوئی پیسے دیتے ہیں، ٹکٹ خرید کے سواری کر کے اتر کے چلے جاتے ہیں. ضرورت ہے، محبت تو نہیں کرتے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس سے محبت نہ کرو. آپ سمجھیں؟ یہ ہے 3 طلاقیں دینے کا مطلب. نفس کو لذتوں سے محروم رکھنا، دل کو دنیا کی رغبت سے پاک رکھنا، اور ساتھ دنیا کی محبت سے کنارہ کش ہو جانا. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں اس ایک تصور، خواہ عنوان جو ہے، خواہ تطلیق الدنیا ہے، زہد کے گرد ریوالو کرتی ہیں تمام چیزیں. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اب ان کے سب ریفرنسز ان سے پوچھ رہا ہوں، ہر ایک سے جو سب واصل ہوئے، ان سے پوچھ رہے ہیں جو ملے، جو اس بارگاہ میں جا پہنچے. تو اسی سے ہی پوچھنا چاہیے نا، جو کسی گھر تک پہنچ گیا ہو کہ گھر کا راستہ کیا ہے. اور جو غریب پہنچا ہی نہیں اور وہ راستوں میں مارا مارا پھرتا ہے، اس سے پوچھیں جی گھر کا راستہ کیا ہے. دانش مندی ہے. وہ تو آپ کا راستہ تلاش کرتا پھرتا ہے. کیا؟ وہ تو آپ کا راستہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کہیں آپ تک رسائی ہو جائے، فلاں تک ہو جائے، خبر ملی ہے پیسے والا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، فیکٹری ہے اس کا، اچھا سخی آدمی ہے، یہ کہیں قابو آ جائے، ہاتھ چڑھ جائے. وہ تو آپ کا راستہ تلاش کرتا پھرتا ہے. رب کا راستہ کب تلاش کرے گا؟ پھر رب کے گھر کب پہنچے گا؟ پھر واصل کب ہوگا؟ یہ راستہ ہی جدا ہے. تو فرمایا کہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں لمحہ بلمحہ، جو پہنچے رب تک جا پہنچے، جو رب کے واصل ہوئے، ان سے پوچھا. ان کے شاگرد نے بماذا وصلت الی ھذا المقام، اس مقام وصال تک، اللہ سے ملنے کے مقام تک آپ کیسے جا پہنچے؟ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جواب دیتے ہیں 7 چیزوں سے. جو سامان تھا جس نے مجھے اللہ تک پہنچایا، وہ کتنی چیزوں پر مشتمل تھا؟ یہ سارا تصوف بیان ہو رہا ہے، یہ تصوف ہے. فرمانے لگے سب سے پہلا بالجوع، میں بھوکا رہا. ہائے ہائے ہائے. اب بھوکا رہا کا معنی آپ سمجھ گئے کیا مطلب؟ میں نے نفس کو لذتوں سے بھوکا رکھا. نفس منہ مارتا تھا، منہ پھاڑتا تھا، تنگ کرتا تھا، نفس پریشان کرتا تھا، نفس کاٹنے کو آتا تھا، میں نے اس کو بھوکا رکھا. نہ نفس کے خوف میں آیا، نہ اس کے لالچ میں آیا، نہ اس کے دبدبے میں آیا، نہ اس کے ورغلانے میں آیا. نفس کو بھوکا رکھا. نمبر 2 الزہد، اور حب دنیا دل سے نکال دی. حب دنیا دل سے نکال دی.
تیسرا والتواضع، جو ملا خود کو اس سے نیچا سمجھا، جو ملا اس کو خود سے اونچا سمجھا، جو ملا اس کو خود سے اچھا سمجھا، اور جو ملا خود کو اس سے نیچا سمجھا۔ تو ہر ایک کے لیے پستی اور تواضع اختیار کی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم یہ حضرت فضیل ابن ایاز کا سبق ہو رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت دی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، صاحبزادگان کو، اور وصیت میں فرمایا کہ بیٹو میری نصیحت ہے، جو ملے جو شخص اس کو خود سے بہتر سمجھو، یہ تواضع ہے۔ اب آج ہم اس کے الٹ ہو گئے کہ نہیں جی؟ جو ملے خود سے بہتر سمجھو۔ کیسے بہتر سمجھو؟ فرمایا اگر تو وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے، بڑی توجہ سے یہ نکتہ سمجھیں بیٹے، اگر وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے تو اس لیے بہتر سمجھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں بھی آپ سے زیادہ کی ہوں گی۔ اگر اس کی عمر زیادہ ہے، آپ 30 سال کے ہیں، دوسرا 40-50 سال کا ہے، بس یہ سمجھو کہ اس کی عمر مجھ سے اتنی زیادہ ہے، سو یقیناً اسے موقع ملا زیادہ، نیکیاں بھی زیادہ کی ہوں گی۔ یہ حسن ظن ہے۔ اور یاد رکھ لو، حسن ظن کے بغیر تواضع کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھیں گے دل میں تو کبھی تواضع آپ میں نہیں آئے گی۔ بدگمانی سے تکبر آتا ہے، سوء ظن سے تکبر آتا ہے، دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے تواضع آتی ہے۔ بڑی عمر ہے تو سمجھو نیکیاں اس کی زیادہ ہوں گی، اور اگر آپ سے چھوٹی عمر کا ملے، کیا عمر کا ملے، تو سمجھو اس کی عمر مجھ سے تھوڑی ہے، سو اس نے گناہ بھی مجھ سے تھوڑے کیے ہوں گے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اس نے گناہ بھی مجھ سے تھوڑے کیے ہوں۔ اگر آپ کے برابر عمر ہو، آپ جیسا ہو، تو حسن ظن رکھ لو۔ اگر آپ کے برابر عمر کا ہے تو حسن ظن رکھ لو کہ میری برابر عمر ہے، یقیناً اس نے بڑی عبادت کی، اچھا ہے مجھ سے، نیک ہے، حسن ظن سے کی وجہ سے اچھا جانو۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی کافر بھی ملے، کیا کافر بھی ملے، تو یہ خیال کرو ممکن ہے اللہ پاک ناراض ہو جائے میری کسی خطا پہ، اور آخر عمر میں میری آخرت برباد ہو جائے، اور شاید اس کو آخر عمر میں توبہ اور ہدایت کی نصیب ہو جائے، یہ مسلمان ہو جائے، اس کے سارے گناہ بخشے جائیں، جنت میں جائے، اور میں پکڑا جاؤں۔ شاید اس کو آخر میں ہدایت نصیب ہو جائے اور میں محروم رہ جاؤں۔ تو یہ حسن ظن کرو۔ تو اولیاء اور صوفیاء تو ذاتی سطح پر ایمان اور کفر کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، کیا ایمان اعلیٰ ہے، ایمان و کفر کی بات نہیں، دو اشخاص، دو پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ اس باب میں اگر کافر بھی ملے تو وہاں بھی حسن ظن کی جگہ ہے کہ شاید آخر عمر میں اسے ہدایت نصیب ہو جائے، توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے تو معصوم ہو جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ممکن ہے آخر عمر میں مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، میں پکڑ میں آ جاؤں۔ مطلب بات کا یہ ہوا کہ تواضع تیسرا اصول تصوف ہے کہ کسی لحاظ سے بھی کسی دوسرے شخص کو اپنے سے کمتر نہ جانا جائے، ہر دوسرے کو خود سے اعلیٰ اور خود کو کمتر، اس کو برتر سمجھو۔ جب آپ دوسرے کو برتر، خود کو کمتر سمجھیں گے تو بولیے خدمت کریں گے اس کی کہ نہیں؟ ادب کریں گے؟ زیادتی کریں گے؟ نہیں، تواضع آ جائے گی، بس یہ اصل تصوف ہے۔ تو فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھنے والے کو جواب دیا کہ آپ اللہ سے کیسے ملے، کیسے واصل باللہ ہوئے؟ فرمایا میرا سامان 7 چیزوں کا تھا، 7 چیزوں کے سامان کو لے کے چلا، خدا سے واصل ہو گیا۔ پہلا تھا الجوع، ریپیٹ کیجئے، کیا؟ بھوکا رہا، اور بھوک سے میں نے بڑا سمجھا دیا تفصیل سے، بھوکا رہنے سے مراد نفس کو لذتوں سے محروم رکھا، نفس کو لذتوں سے بھوکا رکھا، نفس کو جس شے میں لذت ملتی تھی اس شے سے نفس کو روکے رکھا، یہ جو تھی۔ الزہد، اور دل کو دنیا کی محبت سے بے رغبت رکھا، دل کو دنیا میں انوالو نہیں ہونے دیا، بے رغبت رکھا۔ اور تواضع، ہر دوسرے شخص کو خود سے بہتر سمجھا۔ 3 چیزیں آ گئیں۔ اور چوتھا فرمایا ترک حظوظ النفس، یہ اس کی تفصیل ہے۔ یہاں مراد جسم کی راحتیں، جسم کی راحتوں کو اپنے جسم پر روک دیا، یعنی راحتوں کو ترک کر کے ریاضت اور مشقت کا طریقہ اپنا لیا۔
اس کو دوسرے صوفیاء کہتے ہیں ترک الرخص۔ کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے؟ فرمایا ترک الرخص تصوف ہوا ترک الرخص والتاویلات۔ شریعت میں جو رخصتیں دی گئی ہیں نا آدمی کی آسانی کے لیے، فرمایا ان رخصتوں کو ترک کرنا اور عزیمتوں کو اپنا لینا یہ تصوف ہے۔ مثلا اب آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نفل ہیں، بے شمار لوگ نفل چھوڑ گئے، نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے تھے۔ اب ان سے پوچھو کیوں؟ رخصت ہے جی، نفل ہے رخصت ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا۔ پاکستان ہندوستان میں لوگ پڑھتے ہیں، کیوں؟ نفل نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے واجب کی ہر نماز کے بعد، مگر معمول کیا تھا؟ اس لیے کہ نفل سے نماز میں کوئی کمی بیشی ادائیگی میں رہ جائے تو آخری نفل سے اس کی تلافی ہو جائے۔ آدمی جانے سے پہلے کوئی کمی رہ گئی نقص تو نفل سے تلافی کر کے جائے۔ نافلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو وہ نفل تو نفل رہے بیچارے، سنتیں ہی چھوڑ دی، سنتیں ہی چھوڑ دی۔ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھنے والے آئے، فرض پڑھے، بھاگ گئے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں ترک الرخص تصوف ہے، رخصتوں کو چھوڑ دینا، جہاں جہاں چھوٹ دی گئی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، عزیمت کی طرف چلو تاکہ تمہارا نفس ریاضات کا عادی بنے، مجاہدات کا عادی بنے۔ رب رخصتوں سے نہیں ملتا، مجاہدوں اور محنتوں سے ملتا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہم انہی پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ رخصت و راحت سے راستے نہیں کھلتے۔ اس کو فرمایا حظوظ نفس جو رخصتوں سے حاصل ہوتی ہیں ان کو بھی ترک کر دیا۔ پانچواں والدوام علی الوصال، اور اللہ سے ملاقات کا جو تصور تھا، کیا؟ اللہ سے ملاقات کا جو تصور تھا، ہر وقت اسی تصور میں رہا کہ جیسے اس سے ملا ہوا ہوں، اس سے جڑا ہوا ہوں، کأنک تراہ، کن کأنک تراہ۔ سارا حال ایسا کر دیا کہ حالت وصال میں ہوں، یعنی محبوب کے سامنے ہوں۔ جب تصور 24 گھنٹے یہ رہے کہ محبوب کے سامنے ہوں تو پھر لغزش نہیں ہوتی، نافرمانی نہیں ہوتی۔ اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں کانسٹنٹ یونین کا کانسیپٹ، اپنی طبیعت پہ طاری کر دیا۔ کانسٹنٹ یونین ود آلمائٹی اللہ، ہر وقت اس کے ساتھ دائمی وصال کے اندر اس کیفیت میں اپنے آپ کو کر لیا۔ اور چھٹا سامان فرمایا لزوم الخلوہ، خلوت رکھی، اس کو لازم رکھا۔ کیا؟ خلوت کو ریٹریٹ، کیا؟ ریٹریٹ، خلوت کو قائم رکھا۔ اب اس خلوت کی بھی دو قسمیں، خلوت کی بھی دو قسمیں، ایک فزیکل خلوت ہے، ایک اسپریچول، ایک ہے فزیکل ریٹریٹ، ایک ہے اسپریچول ریٹریٹ۔ خلوت کہتے ہیں سولیچیوڈ، سیکلوژن، ریٹریٹ، مگر اس کے دو معنی ہیں، ایک فزیکل ایکسٹرنل، ایک اسپریچول اور انٹرنل۔ ظاہری خلوت یہ ہے کہ آدمی اگر ضرورت نہ ہو تو لوگوں سے کنارہ کش رہے، ضرورت کے لیے لوگوں میں بیٹھے، حصول علم کے لیے تعلیم لینی ہے بیٹھے، تربیت لینی ہے بیٹھے، پڑھنا ہے اسکول کالج جائے بیٹھے، اساتذہ ٹیچرز کے ساتھ پریکٹیکل کرنا ہے بیٹھے، گین کرنا ہے بیٹھے، جاب کرنا ہے بیٹھے، دکان پر جانا ہے، آفس میں جانا ہے، مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تربیت، دنیا کے جو فرائض ہیں دینی دنیاوی، جو ضروریات ہیں جن کی دین نے اجازت دی ہے ان کے لیے بیٹھے، مجالست کرے۔ جب ان میں سے کوئی مقصد بھی نہ ہو جس میں خیر اور نصیحت ہے، اور بقایا مل بیٹھنے میں گپ شپ میں خالی برباد ہونا ہے دل کا حال، کیا ہوگا؟ یہ غیبت ہوگی۔ جب ان میں سے کوئی مقصد نہ رہا اور پھر مل بیٹھے، وہ ہمارا پاکستانیوں کا مل بیٹھنا ہے۔ میں پاکستانیوں کی مثال اس لیے دے دیتا ہوں کہ زیادہ تر آپ کی ادھر سے وہ کہتے ہیں آ یار ذرا کچھ بڑا عرصہ ہو گیا بیٹھیے گپ شپ ماریے، وہ گپ شپ ہی نہیں لگا، آ ذرا گپ شپ۔ گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ وہ غیبت، کبھی اس کا موضوع چھیڑ دیا، کبھی اس کا شکوہ کر دیا، کبھی اس کے برا بھلا کر دیا، یار اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مجھے تو نہیں پتہ، میں آپ کو قصہ سنا دوں، تو ساری سٹوری سنا دی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا۔ اس ساری سٹوری سے سوچیے حاصل کیا ہوا، سوائے اس کے کہ گناہ کمایا۔ آپ نے غیبت بول کر، اس نے غیبت سن کر، اس نے ایسا کیا کر دیا، ختم ہو گئی۔ سنانے سے کیا حاصل ہوگا؟ بولے وہ جی دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں، اور اس نے یہ دل کا بوجھ 50 لوگوں کے سامنے ہلکا کر دیا۔ جو مل جائے گا اگلا اس کا پتہ ہے اس کو بھی سنا دے گا،
50 لوگوں کو روایت سنائے گا، وہ بوجھ ہی ہلکا کر رہا ہے. بابا میں ایک سبق سکھاتا ہوں بوجھ ہلکا کرنے کا، ایک سبق میں بھی دیتا ہوں اس درس تصوف میں. بوجھ ہلکا کرنے کا ایک تو ہے نا کہ ہر ایک کو سنا کر ہلکا کرو. ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ بوجھ لو ہی نہیں، بس ختم. ہلکا کیا کر، جس نے جو زیادتی کر دی اس کا بوجھ لو ہی نہیں. سمجھو کہ میرا کوئی گناہ ہوگا، مجھے اس کی سزا ملی. میرا کوئی گناہ تھا، مجھے اس کی سزا، میں حقدار ہی اسی سلوک کا تھا. طریقے بتا رہا ہوں، میں حقدار ہی اسی سلوک کا تھا جو اس نے کیا. میرے کسی گناہ پر یہ سزا ملی، یا اللہ نے ایسا چاہا، میری کسی نفس کی طبیعت کو درست کیا، اللہ پاک نے مروڑا ہے، پیچ کسا ہے میرا. سو اس طرح کی میں نے 3 مثالیں دی، 30 بن سکتی ہیں. ایڈجسٹ کر لیں اپنی سوچ کو جہاں چاہیں. اٹ از اے میٹر آف ایڈجسٹمنٹ، میٹر آف یور اون تھنکنگ، میٹر ہاؤ یو سی اٹ اینڈ ہاؤ یو تھنک اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یوں سوچیں گے تو بوجھ ہی نہیں آئے گا. تو جب بوجھ ہی نہیں لیا تو ہلکا کرنے کی کوئی تکلیف ہوئی؟ یہ تکلیف ہی نہیں اٹھائیں گے، جان ہی چھوٹ گئی. ہائے ہائے ہائے، جان ہی. اور پھر بھول جائیں. لوگوں نے نیکی کی ہو تو یاد رکھیں، جس نے زیادتی کی ہو بھول جائیں. کسی کی نیکی کی ہو کسی نے تو یاد رکھیں، اس کا پھل دیں، اس کو صلہ دیں. کسی نے زیادتی کی ہو تو بھول جائیں، تو بوجھ ہی نہیں ہوگا. جی میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کے پیسے نہیں تھے، اسے بیٹے کا داخلہ تھا، میرے پاس آیا، میں نے اس کو پیسے دیے. گھر کھانے کا نہیں تھا تب اس کو خرچہ دیا. اس کی بیوی کی لڑائی ہو گئی تھی، طلاق ہونے والی تھی، ڈیورس، میں نے جا کے رسائی کروائی ان کی. اس کو رشتہ نہیں ملتا تھا، میں نے رشتہ لے کے دیا. اس پہ ٹیکس آ گیا تھا، میں نے اس کو یہ کرایا. پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی، میں نے صفائی دی، وٹنس دیا. 1000 احسانات ہیں. انسان دکھ ہے تو دکھ نہ ہو تو کیا ہو جی، اتنی بنائیاں کی اس کے ساتھ. اچھا بھائی، تو یہ اب میں دوسرا حل بتا رہا ہوں. آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی. اس کے ساتھ یہ ساری بھلائی تو آپ نے اپنے ساتھ کی. جتنے عمل آپ نے نیک کیے ان کا اجر اور ثواب اس کو ملا یا آپ کو؟ جتنے نیک عمل کیا آپ نے، اس کو کھانا دیا، اس کی رسائی کروائی، اس کی مدد کی، داخلہ دیا، جو کیا اس کا اجر کس کو ملا؟ خدا کے ہاں سے اس کو ملا. بولیے نا، آپ کو ملا. تو کس کے ساتھ بھلائی کی؟ آپ نے اپنا نامہ اعمال بڑھایا، اس کا کیا بنایا؟ اس پر کیا احسان ہے؟ یوں سوچا کرو، یوں سوچا کرو. میری بات سمجھ گیا نا؟ اس سے بوجھ نہیں ہوتا. مقصد بات کا یہ کہ غیر ضروری مجالست نہ کریں، کہ جس میں اگر مجالست ہو دین کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، نصیحت کی کریں، علم کی کریں، خیر کی کریں، مشن کے فکر کی کریں، اس کی پلاننگ کریں، آرگنائزیشن کی کریں، خیر کی، اللہ کے دین کو کس طرح پھیلانا، ہیومینٹی کی خدمت کس طرح کرنی، کس طرح خیر کا سوچیں تو پھر جلوت بہتر ہے. خیر کا سوچیں تو مجلس بہتر ہے. اب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ جلوت ہے، ایک درس سبق مل رہا ہے، نصیحت و تربیت ہو رہی ہے. پھر خلوت سے 1000 درجے یہ جلوت بہتر ہے. اکیلے بیٹھ کر تسبیح سے اللہ اللہ کرنے، خلوت سے 1000 درجے یہ جلوت بہتر ہے، جہاں درس مل رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اپنے احوال کی اصلاح کا، خیر کی خیرات مل رہی ہے. پھر یہ خلوت سے اچھی. اور اگر جلوت میں شر ہو، مجلس میں شر ہو تو پھر خلوت اچھی. اب قاعدہ تصوف کا ایک سناؤں آپ کو، ایک اصول ہے تصوف میں. عامت الناس کی جلوت سے خلوت اچھی، کیونکہ وہاں خیر کی بات نہیں ہوتی. جہاں شر کی بات ہو ان کی جلوت کہتے ہیں مجلس، ان کی جلوت سے، ان کی کمپنی سے سیکلوژن، ریٹریٹ اچھی. اور اگر اللہ والے ہوں، اولیاء اور صالحین، تو پھر خلوت سے ان کی مجلس اچھی. عامت الناس کی مجلس سے خلوت اچھی، اور خلوت سے اللہ والوں کی مجلس اچھی. اس لیے کہ خلوت میں بیٹھ کے تنہا عبادت کرنے سے شیطان 100 وسوسے دل میں ڈال سکتا ہے، مگر کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھیں گے کیا تو اہل اللہ کی مجلس میں دھیان اللہ کی طرف جائے گا، وہ اللہ یاد کرائے گا. اس لمحے شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. اہل اللہ کی مجلس میں جب تک بیٹھیں شیطان دروازے میں بھی بے ایمان داخل نہیں ہو سکتا، داغ قدم ہی نہیں رکھ سکتا، اس کی ہمت ہی نہیں اہل اللہ کی مجلس میں آئے. چونکہ قسم کا سودا ہے قرآن میں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. جو لوگ نفس کے چنگل سے آزاد ہو گئے وہاں شیطان قدم رکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. تو مخلصین کی مجلس ہو تو خلوت سے وہ اچھی.
آپ سمجھ گئے نا بات؟ کیونکہ ان سے نصیحت ہوگی، دل میں رقت آئے گی، اللہ یاد آئے گا، دھیان آخرت کی طرف جائے گا، دل دنیا سے اچاٹ ہوگا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ کیا ہے؟ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود سے مراد دنیا ہے، حاضر و موجود سے مراد ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ دے کے احساس زیاں کہ یہ دنیا میں والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگوں خسارے میں زندگی بسر ہو رہی ہے، لمحہ لمحہ خسارے میں ہے، لمحہ لمحہ مولا سے دوری ہوتی جا رہی ہے، لمحہ لمحہ گناہ کے بوجھ میں دبتے جا رہے ہیں، غفلتوں کے انبار میں دب رہے ہیں، لٹ رہے ہیں۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، آپ کے خون میں تپش پیدا کر دے احساس زیاں دے کر، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اور جو فقر ہے اللہ کی طرف فقیری، اس کی سان چڑھا کر دھار دے کر اور تیرے وجود اور روح کو ہی تلوار کر دے۔ یعنی باطل آئے، شیطان آئے، نفس کا وسوسہ آئے تو تیری روح اتنی طاقتور ہو کہ خود اندر ہی اسے قتل کر کے رکھے، سیلف ڈیفenس پیدا ہو جائے۔ موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست، اور تمہیں موت کو اتنا ہنسی، ہم تو موت کو بڑا کری دیکھتے ہیں نا، موت کے نام سے گھبراتے ہیں، بولیے ڈر جاتے ہیں، گھبراتے ہیں نا۔ موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست، امام برق یہ ہے کہ موت کو ہنسی بنا کر پیش کرے کہ ڈرا نہ کرو، موت ہنسی چیز ہے، چونکہ موت ایک آئینہ ہے، موت ایک جس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اس میں دوست کا چہرہ نظر آئے گا۔ موت کے دروازے سے گزرتے ہی پہلی شام آقا کا دیدار ہوگا۔ جو عمر بھر آرزو کرتے رہے، خواہش کرتے رہے، کسی کو زیارت نصیب ہوئی، کسی کو نہ ہوئی، مگر موت اتنی عظیم نعمت ہے کہ موت کے دروازے سے گزرتے ہی لوگ قبر میں رکھ کر واپس پلٹیں گے، اینٹیں بند ہوں گی، جو ہی قبر خلوت کدہ بنے گی، خلوت جب اور کوئی دیکھنے والا نہیں رہے گا، اسی لمحے چہرہ مصطفیٰ سامنے آئے گا، اور فرشتے پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کو جانتا ہے؟ ان کو جانتا ہے؟ کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ اگر دل ان سے زندگی میں لگا لیا ہوگا، زندگی میں ان کی پہچان پیدا کر لی ہوگی، ان کی معرفت مقام کی پیدا کر لی ہوگی، دل میں ان کی محبت عشق اور ادب جما لیا ہوگا، ان کی پیروی اتباع سے زندگی گزاری ہوگی، یہ پہچان شناسائی ہو جائے گی، تو جب سامنے چہرہ رخ دوست محبوب کا چہرہ آقا کا جب آئے گا، فرشتے پوچھیں گے تو پھر آنکھ اٹھاتے ہی کہیں گے انہی کی خاطر تو مر کے یہاں پہنچا ہوں، ان کا پوچھتے ہو ہے، ان کے لیے عمر بھر تڑپتا رہا اور موت کو چوما اس لیے کہ ان کا دیدار ہوگا۔ اور ایسے لوگ بھی ہوئے، ایسے لوگ بھی بعض ائمہ نے بیان کیا، بعض ائمہ نے، امام سیوطی نے بیان کیا، اور بھی بعض ائمہ نے، ایسے لوگ بھی ہوئے اور ایسے ہیں بھی اور ایسے ہوتے رہیں گے، ہیں ابھی ہوتی کہ جب ملائکہ پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، پوچھیں گے تو قبل اس کے کہ وہ بندہ جواب دے، کچھ بعید نہیں، کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نوکری کتنی کی تاجدار کائنات کی عمر میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حضور کے وفادار کتنے رہے، میرے آقا کے تابعدار کتنے رہے، حضور سے سنگت کتنی نبھائی، حضور کی خدمت کتنی کی، حضور کو راضی کتنا کیا، دم دم لمحہ لمحہ حضور کے ترانے دنیا میں کتنے بلند کیے، حضور کی شان کتنی بلند کی، اور ایک وفادار کتے کی طرح حضور کی عزت کا دفاع کس طرح کیا۔ اگر یہ تعلق آقا سے قائم کر لیا ہوگا تو بعید نہیں کہ جب فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، کیا کہتا ہے تو اور کیا کہتا تھا اس ذات کے بارے میں، قبل اس کے کہ آپ کچھ کہیں، بعید نہیں کہ آقا بڑھ کے کہیں فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ دکھا کے تجھے رخ دوست، موت کے آئینے میں دوست کا چہرہ دکھا کر جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ زندگی کا دن غروب ہو، موت کی شام آئے تو محبوب سے ملاقات ہو، تو دو ملاقاتیں ہونے والی ہیں دوستو موت کے بعد، کتنی؟ بولیے کتنی؟ دو ملاقاتیں ہونے والی ہیں۔ ایک ملاقات یہ قبر میں ہونے والی ہے، مومن کی، مومن بن جاؤ اور پھر محسن بننے کی کوشش کرو، تو ایک تو ملاقات قبر میں ہونے والی ہے آقا علیہ السلام کی،
اور ایک ملاقات قبر سے پہلے، موت کے بعد، قبر سے پہلے ہونے والی، موت کے بعد اور قبر سے بھی پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرد مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو سینکڑوں ملائکہ آ جاتے ہیں اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے۔ مومن کا مرنا ہی کسی اور شان کا ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ کئیوں کی روح ملک الموت اکیلا قبض کر کے لے جاتا ہے، اور کئیوں کی روح 700 ملائکہ، 70 ملائکہ، کم و بیش مختلف عدد ملائکہ کے اس کی حسب شان آ کر روح کا جلوس کی صورت میں استقبال کر کے عرش الہی پہ لے جاتے ہیں، اور وہاں لے جاتے ہیں ابھی قبر سے پہلے روح لے جاتے ہیں ملائکہ، اور عرش الہی پہ جا کے پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے عرش کا دروازہ کھٹکھٹا کے عرض کرتے ہیں مولا تیرا وہ بندہ حاضر ہوا ہے جس سے تو محبت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کون؟ فرمایا، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ بندہ حاضر ہوا ہے، اس کی روح آئی ہے۔ فرمایا ہٹ جاؤ، کیا چاہتا ہے؟ تیرا دیدار۔ اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا کرے گا، دیدار عطا کرے گا، اور وہ روح سجدہ ریز ہوگی اللہ کے حضور، سجدہ کر کے حکم ہوگا اب اسے لے جاؤ واپس اور قبر میں لٹا دو، جسم میں لٹا کے قبر میں ڈال دو۔ حدیث تو ہو گئی ختم۔ امام سیوطی نے اس حدیث کے کئی طرق بیان کیے ہیں، کئی طرق بیان کیے۔ بشر الکیب میں بلقاء فی لقاء الحبیب، میں نے حدیث جب یہ پڑھی تو میں سوچتا تھا کہ اللہ رب العزت کا دیدار پہلے ہوگا، حالانکہ درجہ اونچا ہے دیدار مصطفیٰ سے، حضور کا دیدار بعد میں ہوگا قبر میں، اللہ کا دیدار پہلے ہو جائے گا۔ ہوتا تو ایسے ہے نا کہ چھوٹا دیدار پہلے ہو اور بڑا، یہ الٹ ترتیب ہے۔ تو بعد میں میری سمجھ میں آئی کہ وہ محبوب کا ادب سکھانا چاہتا ہے، بارگاہ عرش الہی پر بلا کے دیدار کرا کے اس سے وہ روح دھل جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور پھر حاضری کا اور دیدار کا ادب سیکھ لیتی ہے۔ کہتے ہیں اب میری بارگاہ میں حاضری کے بعد یہ روح مصفہ مجلہ ہو گئی ہے، اب جا کے قبر میں لٹا دو تاکہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے بعد پہچان سکے میرے محبوب کو۔ تو دیدار الہی کے ذریعے اسے معرفت نصیب ہو جاتی ہے کہ قبر میں کہیں بھول کے یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ تو بڑا دیدار ہونے والا۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دونوں جب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، دونوں جب ان سے ملے تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، اور کچھ دیر کی گفتگو کے بعد حضرت اویس قرنی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے اب آپ مجھے اجازت دیں، اور آپ کو بھی اجازت ہے آپ چلے جائیں، بڑے دیدار کا وقت آنے والا بڑا قریب ہے، میں اس کی تیاری کر لوں۔ بڑے دیدار کا وقت آنے والا ہے، قریب ہے، میں اس کی تیاری کر لوں۔ ہائے ہائے۔ تو جن کو اس بڑے دیدار کی تمنا اور تڑپ ہوتی ہے وہ زندگی کے عرصے کو بڑا تھوڑا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیدار کا وقت آنے والا ہے میں تیاری کر لوں۔ وہ زندگی کے وقت کو طویل نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ الدوام علی الوصال، ہر وقت دائمی وصال کی کیفیت میں رہتا ہوں اور خلوت کو لازم رکھتا ہوں۔ یہ تو خلوت تھی ظاہری، یہ خلوت تھی ظاہر، ایک خلوت باطنی ہے، ایک خلوت باطنی ہے۔ اس کو بعض صوفیاء نے خلوت در انجمن کا بھی نام دیا ہے، خلوت در جلوت۔ وہ کیا ہے کہ مجلس میں لوگوں کے اندر بیٹھتے اٹھتے پھرتے گھومتے رہتے ہیں، لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں، رہتے جلوت اور مجلس میں ہیں، مگر قلب کے اندر جلوت نہیں، خلوت رہتی ہے۔ یعنی جسم جلوت میں ہوتا ہے، قلب و روح خلوت میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر بھی دل کے نہا خانے میں اللہ رہتا ہے، تعلق اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد وہ ہیں، کیا مرد وہ ہیں کہ تجارت کریں یا خرید و فروخت کریں، جاب کریں یا بزنس کریں، وہ جہاں بھی دنیا میں مصروف رہیں ان کا دل اللہ کو نہیں بھولتا، دل ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتا ہے، وہ مرد ہیں۔ اب اس آیت کریمہ نے مرد اور عورت کا ایک فرق مٹا دیا، یہ آپ کا روب اور دبدبا اور آپ کی فوقیت ختم کر دی کہ ہم مرد ہیں، نہیں، ان عورتوں میں بھی مرد ہیں۔ ممکن ہے وہ مرد ہوں اور آپ میں، اور میں تو عورت ہوں، میری اپنی بات آپ کی تو نہیں کہتا، میں تو مرد نہیں بنا آج تک، کیونکہ قرآن کی روح سے مرد وہ ہے جو رب کو کبھی نہ بھولے، جس کے دل میں ہر وقت اللہ رہے،
تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، کاروبار کرے، سودا کرے، مجلس میں ہو خطاب کرے، تقریر کرے، کھائے پیے، لوگوں میں بیٹھے، جس مجلس میں بھی ہو اس کے دل کی نہا، لوگوں کی مجلس جسم کی ہو اور دل اس کا اللہ کی مجلس میں ہو. جس کے دل کو یہ مقام نصیب ہو اس کو قرآن نے کہا رجال، وہی مرد ہیں. وہی ہماری جیسے ہوں، مقام نہ ہو تو ہم عورتیں بھی نہیں، اور رابعہ بصری ہو، دیکھنے میں عورت کہلائے پر مردوں کی بھی مرد ہو، مردوں کی بھی مرد ہو. اور ساتویں چیز فرمائی والخوف من اللہ، اور ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھنا، ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھنا. اسی طرح امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ والے کی، فقیر کی، صوفی کی 4 خصلتیں ہوتی. تصوف میں فقیر اور صوفی کی کتنی خصلتیں؟ 4 ہوتی ہیں. فرماتے ہیں قطع العلائق وحجر عن الخلائق والاخذ فی الحقائق والکلام فی الرقائق. 4 خصلتیں. ایک تو یہ کہ اس کی ذات قطع العلائق، جتنی علائق دنیاوی ہیں، جو گندگیاں ہیں جن سے میل کچیل ہو جاتی ہے، گناہ ہیں، آثام ہیں، شریعت کی مخالفتیں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ذنوب و سیئات ہیں، زلات و خطیات ہیں، شہوات ہیں نفسانی، یہ جو چیزیں ہیں ساری، ان علائق سے بندہ محفوظ و مامون رہے، اپنے آپ کو مقطوع رکھے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رہے. پہلی شرط. یہ تصوف ہے، یہ صوفی ہے، یہ فقیر ہے، یہ ٹریولر ہے وچ یو وانٹ ٹو بیکم، ٹریولر، اللہ کی راہ کا مسافر سالک. وحجر عن الخلائق، دوسرا اس کا دل مخلوق سے کٹا ہوا. الانقطاع عن الخلق والاتصال بالخالق، خالق سے منقطع ہو اور خالق سے واصل ہو، جڑا ہوا ہو. تو خالق سے اس کا دل کٹا ہوا ہو، حجر ہو، علیحدہ ہو. والاخذ فی الحقائق، اور جو وعدہ اللہ نے کر دیا ہے وہ حقیقت ہے، اس پر یقین رکھے، اس پر ثقہ رکھے، توکل رکھے، یقین رکھے. جو اللہ کا فرمان ہے، جو آخرت سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق ہے، جو اللہ نے کہا وہ حقائق ہیں. امور شریعت، احکام الہیہ، احکام رسول، وہ حقائق ہیں. ان کو پختہ ہاتھ سے تھامے رکھے، ان پر یقین رکھے، متزلزل نہ ہو، شک پیدا نہ کرے. والکلام فی الرقائق، اور جب بات کرے اس بات میں دلچسپی لے جو دلوں کو نرم کرے، دل کی سختی پیدا نہ کرے بلکہ رقت پیدا کرے، دل میں نرمی پیدا کرے، دل میں گداز پیدا کرے. گدازی قلب اور رقت قلب کا کلام. پھر انہوں نے فرمایا ایک اور مقام پر کہ اللہ والوں کی، فقیر کی، سالک کی 5 صفتیں ہیں. کتنی؟ 5. فرمایا ان یجہد الشہوات، نفسانی شہوات جتنی ہیں ان کو روک لے اپنے آپ سے. اس سے مراد پھر گناہ بھی آ گئے، ظاہری گناہ بھی، باطنی گناہ بھی. ان نفسانی شہوات و لذات سے خود کو روک رکھے. وَيُسَبِّحُ فِي الصَّلَوَاتِ، نمازوں میں، عبادت میں کثرت سے اللہ کا ذکر و تسبیح کرے، اس سے شغف ہو، اس کا ذوق ہو، اس کا دل ٹھنڈا ہو کثرت سے تسبیح کرنے کا. ہم نماز بہت سے لوگ ایسی پڑھتے ہیں کہ ایسے ٹھوکرے مارتے ہیں زمین پر، ایسے ٹھک ٹھک، یہ سجدے کرتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں امام صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایک بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی سبحان ربی الاعلیٰ بھی شروع نہیں کر پاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو بھئی حافظ ہیں، سب کچھ یاد ہے، ہم کچے لوگ ہیں، ہمیں اتنا یاد نہیں، تو ہمیں تو پڑھ لینے دیا کریں. یعنی نماز کا ذوق نہیں ہے، بس سر ڈالا ایسے، سر ڈالا ایسے. کئی مقتدی امام کو کہتے ہیں کہ آج تراویح پہ مولانا صاحب ہم نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا، خدا کا خوف کریں. اس جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ٹھک 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 ہو. اور سب سے دلچسپ چیز میں نے زندگی میں ٹرکی میں دیکھی، ٹرکی نے رواج بنا دیا پورے ترکی میں تراویح ہر رکعت میں 1 آیت، 1 آیت والی تراویح ہر رکعت میں، ہر رکعت میں 1 آیت. تو اور تیزی سے پڑھتے ہیں، 20 منٹ میں تراویح 20 ختم ہو جاتی. پڑھتے 20 ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک. سارے ٹرکی حنفی ہیں مگر نفلی نماز ہے 1 رکعت. اب مجھے ساتھ ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا تو ختم قرآن نہیں کرتے؟ ان کا معمول ہے کہ نماز فجر کے بعد اذان دے کے امام بیٹھ جاتا ہے، قرآن لے کر تو 1 پارہ پڑھ دیتا ہے جماعت سے پہلے، جیسے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے تو تلاوت کر دیتا ہے 1 پارہ. بعض مساجد میں ظہر کے بعد پڑھ دیتا ہے. تو لوگ کئی شوق والے، پرانی وضع کے جوان بھی، محبت والے، وہ سحری کر کے فوری مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں صفوں میں سن لیتے ہیں.
پارہ ختم ہوتا ہے، 2 امام آدھا آدھا پارہ پڑھ کے اس کے بعد نماز فجر کی پڑھا دیتے ہیں، تو ختم اس طرح کر لیتے ہیں۔ اور تراویح میں 1 رکعت میں 1 آیت ہے۔ ختم قرآن ہمارے ہاں یہ مبارک ہو آپ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم رواج رہ گیا ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں پھر بھی خرابیاں بھی ہیں، 100 خرابیاں صحیح، مگر دینی اقدار کے ساتھ محبت آج کے دن یہ اولیاء اللہ کی وہ برکت ہے کہ آج تک اس سرزمین پر پوری دنیا سے زیادہ پختہ ہے، سوائے حرمین شریفین کے۔ حرمین شریفین میں آپ کو معلوم ہے ذوق کے ساتھ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے اور ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہاں تسبیحات بھی پڑھتے ہیں جیسے پاکستان میں، پورا وقت لگاتے ہیں۔ تو وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں تیزی کے ساتھ نماز ہو، اور باقی نماز ایسے کرتے ہیں۔ نماز رکوع بھی پوری آدمی، اعتدال بھی نہیں ہو سکتا ارکان کا، کھڑا بھی نہیں ہوتا، قوما بھی اس طرح ہی ہوتا، اس طرح کر کے۔ تو ہم نے ایسی مشق سی بنا دیا ہے، اس لیے کہ نماز معراج نہیں رہی ہماری، نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے، ذوق نہیں رہا۔ اگر یہ پتہ ہو کہ ہم کلام الہ، اللہ سے ہم کلامی میں ہیں، تھوڑی دیر خدا کے حضور کھڑے ہیں، اور جب رکوع سجود کا وقت آتا ہے تو وہ ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اس کے دروازے پر جھکنے کا وقت ہوتا ہے۔ سجدے کے لیے فرمایا سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، یہ ملاقات اور قربت کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز کو سکون سے پڑھا کریں، یہ سب کے لیے آج کے بعد نصیحت ہے۔ نماز کو سکون سے پڑھیں، سبحان ربی العظیم اس طرح کہیں، ایک سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اس طرح سکون سے کہیں، اور زبان جن کلمات کو ادا کر رہی ہو، دل اس کی لذت پا رہا، دماغ اس کے تصور میں گم ہو اللہ کی عظمتوں میں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی اس طرح کر کے سجود کریں۔ محبوب کے دروازے پر کھڑے ہیں، کوئی جلدی ہے؟ تھوڑا وقت نکالا کریں۔ اور رمضان کی یہ راتیں روز روز آنی ہیں، کبھی سال کے بعد 1 مہینہ آتا ہے، اللہ نے ایک بہانہ بنا لیا امت محمدی کے لیے کہ کچھ اس بہانے جاگ لیا کریں، تو پھر جاگنے کا حق ادا کیا کریں، ذوق کے ساتھ جاگیں، شوق کے ساتھ جاگیں۔ تو یہ فرمایا وَيُسَبِّحَ فِي الصَّلَوَاتِ، أَن يُسَبِّحَ فِي الصَّلَوَاتِ، تسبیح ہی کریں ذوق کے ساتھ۔ یہ صوفیاء کا، اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے ٹھک ٹھک والی نماز۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا تیسرا وَيَبْكِي عَلَى مَا فَاتَ، جو نیک عمل کہیں قضا ہو گئے، رہ گئے، اس پر رونا آئے، اس پر دل غمزدہ ہو، دکھی ہو، ہائے مجھ سے وہ عمل رہ گیا، کاش میں وہ عمل بھی کر لیتا، کاش میں وہ بھی کر لیتا، کاش وہ نیکی بھی کر لیتا، وہ عمل بھی کر لیتا، وہ خیر کا عمل بھی کر لیتا۔ خیرات اور حسنات کثیر ہیں انسان کی، نیک اعمال میں بڑا کرو، جو رہ گئیں ان پر رونا آئے۔ وَأَن يَحْذَرَ الْغَفَلَاتِ، اور اگر غفلتیں زندگی میں آنی لگیں تو ان سے پرہیز کرے، مستعد ہو جائے، اپنے آپ کو غفلتوں سے بچائے، غفلتوں سے بچائے۔ اور 5ویں بات بڑی عظیم کہی امام غزالی نے، وَيُبْعِدَ نَفْسَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور مردوں کی مجلس میں کبھی نہ جا بیٹھے، مردوں سے بچے، مردوں سے بچے، مردوں کی مجلس میں نہ بیٹھے۔ تو پوچھا گیا، سب اولیاء اموات کہتے تھے، پوچھا گیا کہ مردوں کی مجلس میں کون بیٹھتا ہے، کیا مراد؟ فرمایا جو محبت کرنے والے ہیں دنیا سے وہ مردہ ہوتے ہیں، جن کی مجلس میں دنیا کی محبت دیکھو، دنیا کا تذکرہ دیکھو، جس مجلس میں جاؤ اور دیکھو دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، بس کیا غیبت اور چغلی ہو، دنیا کا ذکر، کسی کی مال و دولت کا تذکرہ، دنیا کا ذکر، زیب و زینت کا، کسی کے محلات کا ذکر، کسی کی حکومتوں کا تذکرہ، کسی کے پیسے ٹکے کا تذکرہ، کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے مخلوق کا، دنیا کا، جس کے اندر بو آتی ہے دنیا کی طلب اور حرص کی، اس مجلس سے توبہ کر کے اٹھاؤ، وہ مردہ ہیں، وہ تو جو محبان دنیا ہیں، جہاں دنیا، اور پھر جس مجلس میں بیٹھے تو ایک پہچان بتاتا ہوں، تو دل میں دنیا کی رغبت بڑھے، جن کی بات چیت سن کر، جن کی مجلس میں بیٹھ کر جب آئیں تو ایک کسوٹی بتاتا ہوں، اندر پرکھیں کہ ایک مجلس سے اٹھ کر آئے تو دنیا کے لیے جو رغبت محبت چاہ پہلے تھی، آیا وہی برقرار ہے یا اور بڑھ گئی ہے یا کچھ نہ کچھ کم ہو گئی ہے؟ تو جس مجلس میں بیٹھنے سے دنیا کی رغبت کم ہو اس مجلس میں جایا کریں، اور جس مجلس میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم نہ ہو وہ مجلس بیکار ہے۔ جس میں بیٹھنے سے دنیا کی رغبت بڑھے وہ محبت، وہ مجلس ہلاکت خیز ہے، تباہ کرنے والی، وہ ضم قاتل ہے، وہ زہر ہے، یہ اولیاء اللہ نے کہا، اس مجلس میں کبھی نہ جائیں۔ اور پھر اب ایک صوفیانہ تربیت کی بات بھی، کوئی پوچھے بھی آپ ہماری مجلس میں نہیں آ کے بیٹھتے، کیوں نہیں آتے، آپ چھوڑ گئے، یہ مت کہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے یا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دنیا کی رغبت بڑھتی ہے، نا، ایسا کہنا یہ آداب کے خلاف ہے،
ایسا کہنا کیا آداب کے خلاف. مجبوری بیان کرنے، کچھ مصروفیات بڑھ گئی ہیں، میں معافی کا خاص گار ہوں، معافی کا خاص گار ہوں، حاضر نہیں ہو سکا، کچھ مصروفیات ہیں. بس ہر ایک پر پردہ رکھیں، ہر ایک پر پردہ رکھیں. کہیں یہ کہہ دیا، کہیں اور سمجھا کیا. اگر اس کی مجلس سے روحانی نقصان تھا جانا چھوڑ دیں، مگر یہ نہ سمجھیں کہ مجلس بد ہے، سمجھیں کہ آپ سمجھیں کہ مجھے اس مجلس سے نقصان ہوتا ہے، ممکن ہے اچھی ہو، بس اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے دل میں دیکھیں کہ زہد عن الدنیا ہے، جس کے دل میں دیکھیں اور جس کی بات کی تعلیم سے اور جس کے دل میں جس کی مجلس میں محسوس کریں کہ دنیا سے بے رغبتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاقتربوا منہ، اس کی مجلس میں قریب جا کے بیٹھا کرو. ان کو اللہ کی طرف سے حکمت کا خزانہ ملا ہے، ان کی قربت اختیار کرو. اور جس مجلس سے دنیا کی بے رغبتی نصیب نہ ہو اس مجلس سے کنارہ کیا کرو. وہ مردوں کی مجلس ہے، کیا اموات ہیں، فرمایا اموات سے بچا کرو، اموات سے. اور ایک اس ضمن میں بڑی اہم بات، دین کی تعلیم و تربیت ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھاتا ہے، مگر اولیاء اللہ نے ایک بات کی کہ دین کی تعلیم لینا، دین کو پڑھنا، سبق پڑھنا، استاد ہو یا طالب علم، سبق پڑھانا، سماع کرنا، سننا دین کا کسی شخص کو اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا، اور اس علم سے اس کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر 4 خصلتیں نہ پائی جائیں. اور قرآن کی تعلیم پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، سارا امر ثواب کا ہے، خیر ہے، علم حاصل ہوگا کیا، مگر اس کو نفع نہیں ملے گا، کیا نفع نہیں مل سکتا، اس سے اس کی اصلاح احوال نہیں ہو سکتی، زندگی بدل نہیں سکتی جب تک 4 خصلتیں نہ ہوں. اور اولیاء بالاجماع کہتے ہیں پہلی خصلت زہد ہے. علم کا شغف کرنے والوں کے دل جب تک دنیا سے بے رغبت نہیں اور دل دنیا کی محبت کی لعنت میں گرفتار ہیں، وہ دین پڑھیں یا دین پڑھائیں فرض ادا ہوگا، اس سے نفع حاصل نہیں ہوگا. پہلی شرط زہد ہے، دل سے بے رغبتی، دل میں دنیا کی بے رغبتی، دل کا دنیا سے اچاٹ ہونا، دل کا دنیا کی محبت سے پاک ہونا. اور پھر والعلم، اس سے مراد اتباع سنت ہے، اتباع سنت، اس کی زندگی دیکھو کہ حضور کی اتباع اور آقا علیہ السلام کی سیرت کی پیروی ہے یا نہیں، اس سے فیض ہوگا. تیسرا التوکل، اس کا حال دیکھو کہ توکل کا ہے یا نہیں، اس کا حال دیکھو توکل اللہ پر ہے یا نہیں. اللہ پر توکل ہو تو بندہ کبھی بندے کا سائل نہیں ہوتا، لوگوں کے پیچھے مارا نہیں پھرتا، تدبیریں نہیں کرتا، منصوبے نہیں کرتا لوگوں کو لینے پسانے خلق کے پیچھے. والیقین، اور جو اللہ نے وعدہ کر دیا اس پر کامل یقین ہو، دل متذبذب نہ ہو. یہ 4 کیفیتیں قلب کو نصیب ہوں تو علم پڑھنا پڑھانا نفع دیتا ہے. ورنہ آدمی متعلم بنتا ہے، معلم بنتا ہے، معلومات ملتی ہیں، فرائض ادا ہوتے ہیں، مگر اس سے حال نہیں بدلتا، اس سے بندے کو خیر نصیب نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب زہد کے مقام میں داخل ہوتا ہے، زہد میں دل دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل پر پھر ایک کھڑکی کھول دیتا ہے. جب تک دنیا کی محبت دل میں رہتی ہے دل مغلق رہتا ہے، باب مالا اعلیٰ کا اللہ کی طرف سے باب اس کا کھلتا مفتوح نہیں ہوتا، دروازہ نہیں کھلتا. اس کو مفاتحہ کہتے ہیں، افتتاح نہیں ہوتا، دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ بند رہتا ہے. کیا تو کئی لوگ گلیوں کا ہی چکر لگانے والے ہوتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہیں. کئیوں کو گلی ہی نہیں ملتی، کئیوں کو گلی ہی نہیں ملتی، چلو کئی اس گلی تک پہنچ جاتے ہیں، دروازہ ان پر بند ہوتا ہے. کئی دروازے میں داخلہ بائیوں کو نصیب ہو جاتا ہے، ڈیوڑی تک رہتے ہیں. غنیمت ہے، دروازہ تو کھل گیا، دروازہ تو ڈیوڑی میں بھی کوئی کھڑا ہو، وہ ڈیوڑی مکانوں کی ہوتی تھی نا، گھر کے انٹرنس کے ساتھ دروازے کے سامنے، تو جب ڈیوڑی تک پہنچ جائیں تو گھر کے اندر ہونے والی بات کی کوئی نہ کوئی خبر آواز تو کان میں پڑ جاتی ہے. کئیوں کو صحن تک بلا لیا جاتا ہے، صحن میں بٹھا لیا جاتا ہے اور اندر آ جاتے ہیں، اور کئی اندر پھر کمرے میں بلا لیے جاتے ہیں، حجرے میں بلا لیے جاتے ہیں. ملاقات اس حجرے میں ہوتی ہے، صحن میں نہیں ہوتی، نہ ڈیوڑی میں ہوتی، نہ دروازے میں ہوتی. مگر دروازے تک بھی کوئی پہنچ جائے تو خیرات مل جاتی ہے. یہ درجات ہیں، سٹیپس ہیں. لیکن زہد اگر آ جائے دل میں، بے رغبتی دنیا کی محبت کی اور دنیا سے لا تعلقی اگر پیدا ہو جائے تو اللہ پاک کھول دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے.
کیا؟ دروازہ کھول دیتا ہے. جب دروازہ اللہ پاک کھول دیتا ہے تو اس کا درجہ مفاتحہ ہو. تو بندہ جب اس پر دروازہ کھلتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو وہ جب بندہ عطا کے ارادے سے کہ مجھے عطا ملے، عطا کے ارادے سے جب طلب کرتا ہے، عطا کے ارادے سے طلب کرتا ہے، تو اس پر اللہ پاک، میں نے کہا نا جب دروازہ کھلتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی کھلتا ہے نا. تو عطا کرے مولا، جب طلب کرتا ہے تو اللہ کشف غطا کرتا ہے، اللہ اس کے پردے ہٹا دیتا ہے. اس کی عطا اخلاص پر مبنی عطا سے اس کے پردے ہٹا دیتا ہے. بندہ زیادہ مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ افادہ عطا کرتا ہے، اس کو روحانی فوائد عطا کرتا ہے. بندہ مقامات کی یوں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس پر مکاشفات کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے جب دروازہ کھل جائے. اس کے بعد اسی زہد میں، ورع میں، تقوی میں، اخلاص میں جو انسان محنت اور ریاضت کرتا ہے تو مفاتحہ کے بعد مواجہہ آ جاتی ہے. پھر توجہ کرتا ہے اللہ رب العزت بندے کی طرف. بندے کی توجہ جب کامل اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، زہد سے، ورع سے، تقوی سے، صدق سے، اخلاص سے کامل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اے بندے، جب تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر تیرے اوپر دروازہ کھول کر تو اطاعت کے ساتھ توجہ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت، بندگی، فرما برداری کے ساتھ توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری طرف اپنی محبت کے ساتھ توجہ کرتا ہے. بندہ جو اطاعت اور بندگی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھاتا ہے، محبت سے توجہ کرتا ہے. بندہ اللہ کی طرف اقبال کی توجہ کرتا ہے، اللہ وصال کے ساتھ عطا کرتا ہے. یعنی اپنی دل اور نیت کو سیدھا اللہ کی طرف کر لیتا ہے، دائیں بائیں ٹیڑھ نہیں رہنے دیتا. تو جو صاحب اقبال ہو جاتا ہے، اپنا چہرہ، اپنے دل کا چہرہ، روح کا چہرہ، خواہش کا چہرہ، تمنا کا چہرہ، توجہ کا چہرہ صرف اللہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ اس کو وصال عطا کرتا ہے، وہ وصال سے متوجہ ہوتا ہے. بندے کو انوار ملکوت نصیب ہوتے ہیں، اس پر ملکوتی انوار نصیب ہوتے ہیں. اللہ پاک اس کو جب وہ ملکوتی انوار ملتے ہیں اللہ اس کو عالم جبروت کے انوار سے عطا کرتا ہے. دروازہ کھلنے کے بعد جب توجہ نصیب ہوتی ہے، توجہ کے بعد پھر مجلس اور مجالسہ نصیب ہوتا ہے. پھر گھر والے اس کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اس کو مجلس کہتے ہیں، پاس بیٹھ جاتے ہیں. جب اللہ پاک بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جب مجالسہ نصیب ہوتا ہے تو فرق یہ ہے کہ بندہ جلوس کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مجلس کرتا ہے ادب سے، مجلس کرتا ہے ادب سے. اللہ ادب کے نتیجے میں عطا کرتا ہے اپنا قرب. جتنا ادب بندہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، جتنا ادب اللہ اتنا قرب عطا کرتا چلا جاتا ہے. قرب الہی کا راز ادب ہے اور محبت الہی کا راز طاعت ہے، اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت چاہتے ہو تو طاعت و اتباع کرو، اور اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے ادب کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں ادب سے بڑھ کر پھر حیا کے ساتھ مجالست کرتا ہے. جب بندے کے دل و دماغ میں، کیف میں حیا اللہ کا بڑھ جاتا ہے تو جس کے اندر حیا کا اضافہ ہو جائے تو اس کا صلہ اللہ اجتباع سے دیتا ہے، اس کو چن کر اپنی بارگاہ کا برگزیدہ بنا لے، اس کے تھوڑے عمل پر جزا زیادہ کر دیتا ہے. سویا بھی ہو تو اس کو مل پڑتا ہے، اس کی نیند بھی عبادت بنا دیتا ہے، صاحبان اجتباع میں شامل کر لیتا ہے. اور بندہ پھر اگر مجلس کرتا ہے اللہ کے ساتھ مراقبہ کے ساتھ، اپنے احوال کی نگرانی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جلوس میں رہتا ہے تو اللہ اس کے صلے میں مشاہدہ عطا کر دیتا ہے. بندہ مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صلے میں اللہ ہر لمحہ بندے پر احسان اور لطف کرتا ہے، لطف و انعام کرتا ہے. اس طرح اس کے احسان اس کی عبادت پر، طاعت پر، ذکر پر، مناجات پر، ادب پر، حیا پر اللہ کی عطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے مقامات اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اعلیٰ مقامات سے نوازتا ہے. اس طرح اکابر اولیاء نے، اکابر صوفیاء نے، یعنی اللہ کے حضور جو اس طرح تعلق استوار کر کے جو مقام پائے اور جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات انہوں نے حاصل کیے اس زہد اور جو کے طریق پر، پھر اللہ کی جن عطاؤں کا میں نے ذکر کیا ان کی زندگیوں میں ان عطاؤں کے اللہ نے دروازے کھول دیے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت گاہ جو مولد شریف ہے مکہ معظمہ میں، اس گلی میں بیٹھے ہیں، ایک کونے پر رو رہے ہیں ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا ایک شاگرد وہاں پہنچا، وہ پوچھتا ہے کہ حضور رو کیوں رہے؟ فرمانے لگے
بھئی آپ خاموش رہیں، خیر اور عافیت کی بات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ خیر و عافیت کی بات ہے. بار بار پوچھا، پھر اصرار کیا تو فرمایا بات کو چھپے ہی رہنے دو. شاگرد بھی عارف تھا، نہیں فرمائیے کیا ماجرا. تو اس کو فرمایا بیٹے بات یہ ہے، میں نے اپنے دل میں ایک ارادہ کیا تھا، ایک خاص میرے نفس نے چاہا، ایک خاص ڈش تھی گوشت کی، مجھے بڑی پسند تھی. میں نے ارادہ کر لیا کہ نفس کو روکنے کے لیے، یہ نفس کی ایک لذت نفس اس میں محسوس کرتا ہے، اللہ کے لیے میں اس کو نہیں کھانے دوں گا. میں نے ارادہ کر لیا اور اتنا عرصہ گزر گیا. کیا اتنا عرصہ گزر گیا؟ پھر میں نے نہیں کھائی. اللہ رب العزت کے لیے میں نے اس سے اجتناب رکھا. جب بھی پیش ہوئی میں نے اس سے کنارہ کشی کی نہیں چکھا. نفس اس میں لذت محسوس کرتا، ہمیشہ طلب کرتا رہا، میں نے نفس کو بھوکا رکھا. آج یہ ہوا کہ میں بیٹھا تھا تو ایک جوان میرے سامنے آیا، اسی گوشت کی شاندار ڈش بنی ہوئی، اس کے ساتھ ایک جوان خوبصورت اور تھا، دو تھے. ایک نے میرے سامنے پیش کی اور مجھے کہا ابراہیم بن ادھم یہ کھا لو. میں نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے جس شے کو چھوڑ دیا ہو پھر میں وہ نہیں کھاتا. اس نے کہا نہیں یہ کھا لو. اس نے جواب میں کہا پر جو چیز آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دی، اچھا کیا نہیں کھاتا، پر جو اللہ کھلائے اس کو نہ نہیں کرتے، وہ کھا لیتے ہیں. جب اللہ کھلائے تو اسے نہ نہیں کرتے، کھا لیتے ہیں. میں تھوڑا سا متحیر ہوا کہ یہ آدمی کون ہے. ابراہیم بن ادھم بیان کر رہے ہیں. امام ابن عماد الحنبلی نے اس کو روایت کیا کہ جو اللہ کھلائے تو پھر کھا لیتے ہیں. جب یہ بات ہو گئی اور میں نے اصرار کیا تو وہ پھر مجھے کہنے لگا کہ اگر اللہ کھلائے اور بندہ نہ کھائے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ عطا نہیں کرتا. اس کی باتیں بڑی عجیب تھیں، اس کی باتیں بڑی عجیب تھیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ بڑی عجیب باتیں کہہ رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ اور جو کھلانا چاہتے ہیں لائے ہیں، کس نے بھیجا ہے، آپ کون ہیں، کیا ماجرا؟ کہنے لگے میں خضر ہوں. خضر علیہ السلام تھے اور مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، میرے رب نے، اور فرمایا ہے کہ جاؤ خضر، میرے ابراہیم بن ادھم نے کافی عرصے سے میری خاطر یہ کھانا چھوڑ رکھا ہے. کافی عرصے سے اس کا نفس جس چیز میں لذت محسوس کرتا تھا، یہ ڈش ہے، اس نے کھانا چھوڑ دیا میری خاطر. اب خضر جاؤ میری طرف سے لے جا کے اپنے ہاتھوں سے لقمے اس کو کھلا کے لاؤ. جب میں نے یہ بات سنی تو اس نے مجھے ڈش کر دی، میں نے کھانا شروع کیا، کھانے لگا تو اس کے ساتھ ایک جوان تھا، کہنے لگا کہ اے خضر نہیں، حکم یوں ہی ہے، اپنے ہاتھ سے لقمے ڈالو، کھلاؤ. مجھے وہ کھلا کے چلے گئے اور اس وقت سے میں اللہ کے لطف و کرم پر بیٹھا رو رہا. لطف و کرم پہ بیٹھا. وہ ولی اللہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ مجھے دکھائیں. ہاتھ لے کے چوما اور اللہ کی طرف ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. عرض کیا باری تعالیٰ اس ہاتھ کے صدقے کچھ لطف و کرم کی خیرات ہمیں بھی عطا کرے. تو بوٹے جب بندہ جو کے طریق کو اپناتا ہے، نفس کو لذات سے محروم کرتا ہے اور زہد کے طریق کو اپناتا ہے، تو جب نعمتیں دنیا کی حلال جان کر حساب سے ڈرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا معاملہ اس بندے کے ساتھ اور ہو جاتا ہے. وہ اس کو ترقی کے مقامات اور قرب اور محبت کے مقامات پہ لے جاتا ہے. امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں. کون؟ بڑے جلیل القدر امام ہیں، محدث ہیں. امام ابن خزیمہ بہت بڑے امام اور محدث ہیں، اور امام ابن جوزی نے ان سے روایت کیا صفت الصفوہ میں. فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا، کن کا؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. فرماتے ہیں میں نے ان کے وصال کے بعد ایک رات امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا. یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بھی روایت کیا ہے. کوئی کم و بیش 12 یا 20 صفحات امام احمد بن حنبل کے وصال کے بعد ائمہ حدیث کے خوابوں کے بیان کیے ہیں. خوابوں کے امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں. یہ حوالہ اس کا بھی اور امام ابن جوزی کی صفت الصفوہ سے دے رہا. امام ابن خزیمہ نے فرمایا کہ خواب میں نے عرض کیا امام احمد بن حنبل کو دیکھ کر، ما فعل اللہ بک، اے امام اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل کے اوپر بادشاہوں نے، خلفاء بنو عباس نے بڑے مظالم کیے تھے. وہ ایک فتنہ چھڑا تھا قرآن کے مخلوق ہونے کا. آپ نے جہاد کیا اور آپ کو بار بار کوڑے مارے گئے، اتنے مارے جاتے کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے، پھر اٹھاتے، پھر کوڑے مارتے بے ہوش ہو کے گر جاتے، پھر کوڑے مارتے بے ہوش ہو کے گر جاتے. اس طرح جیلوں میں رکھا گیا، کوڑے مارے گئے، بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں.
آپ کے تلامذہ اور مریدین اور متوسلین اور معتقدین کہتے تھے کہ اتنی اذیتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، اور اس وقت کے علماء وہ شاہان وقت گرد گرد جماعتیں شکایتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے اور آپ کو اذیتیں دلوانے والے، وہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق کب معلوم ہوگا؟ اب دعا کریں کہ دنیا پہ آشکار ہو جائے کہ آپ حق پر ہیں اور یہ لوگ جو آپ کی شکوے شکایت کرنے والے، سازش کرنے والے باطل ہیں، حق باطل کا فرق معلوم ہو۔ آپ مسکرا پڑتے، فرمایا آج نہیں، جس دن جنازے اٹھیں گے حق اور باطل کا فرق دنیا دیکھ لے گی۔ جس دن جنازے اٹھیں گے حق و باطل کا فرق دنیا دیکھ لے گی۔ تو جس دن امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، اس دن شہر بغداد میں آپ کے جنازے میں 20 لاکھ افراد شریک ہوئے، 20 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ کل بغداد کے گھر کھل گئے تھے، لوگ وضو کرتے اور تل دھرنے کی جگہ سرزمین پہ نہیں رہی تھی، اور بڑے بڑے اولیاء صوفیاء اور دنیا بھر سے آ کے کندھا دینے کو دوڑتے تھے۔ 20 لاکھ افراد، حق اور باطل کا فرق دنیا نے دیکھ لیا۔ انہوں نے پوچھا امام ابن خزیمہ نے کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ فرماتے ہیں قال غفر علی، مجھے معاف کر دیا، ہائے ہائے، وتوجنی والبسنی نعلین من ذہب، اور اللہ رب العزت نے مجھے سونے کا لباس پہنایا، سونے کا تاج پہنایا، سونے کے جوڑے پہنائے، جوتے پہنائے جنت میں، اعلیٰ شاہانہ سونے کے لباس سے مرصع لباس پہنایا۔ اور قال علی، اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، یہ کرم تجھ پر اس لیے کیا ہے کہ تو نے میری وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی تھی نا، ہائے ہائے، میری وجہ سے تو نے بڑی تکلیف اٹھائی تھی، آج اس کا صلہ عطا کرتے۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب ہو چکی تو پھر میں نے پوچھا ما فعل ببشر، بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں مثال ہو گیا تھا، جن کا تذکرہ کل یہ پرسوں کیا تھا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ بشر الحافی کا حال کیا ہوا، ان کا حال سنائیے۔ امام احمد بن حنبل بولنے لگے بخن بخن من مثل بشر، ہائے ہائے ہائے، واہ، تو میں نے کہا واہ واہ، بشر کی مثال کون ہو سکتا ہے، واہ واہ، بشر الحافی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا دیکھا؟ فرمایا ترکتہ بین یدی الجلیل، میں جب آیا ہوں تو خدا کی قسم وہ اللہ کے سامنے بیٹھا تھا بشر الحافی، میں تو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور بشر الحافی آمنے سامنے بیٹھے تھے، وبین یدیہ مائدۃ من الطعام، اور سامنے دسترخوان اللہ نے بچھا رکھا تھا بشر الحافی کے، اور اپنے دست محبت سے بشر کو کھلاتا تھا رب، اور فرماتا تھا کل یا من لم یاکل، میری خاطر اعلیٰ اعلیٰ کھانے نہ کھانے والے آج میرے ہاتھوں سے کھا، واشرب یا من لم یشرب، میری خاطر بڑے بڑے لذیذ مشروب نہ پینے والے آج میرے ہاتھوں سے پی، ونعم یا من لم ینعم، میری خاطر راحتوں کو چھوڑ دینے والے آج میرے ہاتھوں سے ساری راحتیں لے۔ وہ یوں کہتا تھا اور ہاتھوں سے اس کو کھانے کھلاتا تھا، اللہ پاک جل مجدہ۔ فرمایا بخ بخ یا بشر جیسا کون ہوگا؟ وہ فرماتا تھا کہ بشر وہ ہے جس نے میری خاطر دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ دی تھی، میری خاطر ساری راحتیں چھوڑ دی تھی، وہ الجوع والزہد، نفس کو لذتوں سے بھوکا اور پیاسا کر لیا تھا۔ اسی طرح امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا سیر اعلام النبلاء میں، اسی طرح خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبلی کو ایک محدث نے، اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا ہوا؟ تو آپ نے اپنا بیان فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کرم کیا۔ تو پوچھا حضرت معروف کرخی کا حال سنائیے، وہ کیا ہوا معروف کرخی کا؟ تو فرماتے ہیں معروف کرخی کا کیا پوچھتے ہو، جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے بے حجاب معروف کرخی کھڑا تھا، اور آنکھیں اللہ کی نگاہ میں ڈال کر تکتا تھا، اللہ اس کو تک رہا تھا، معروف کرخی اللہ کو تک رہا تھا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے تھے فرشتوں ہٹ جاؤ، آج کوئی پردہ میرے اور معروف کرخی کے درمیان نہ رہنے دو، اس لیے کہ ساری زندگی سوائے میرے دیدار کے اس نے کچھ اور طلب ہی نہیں کیا، جی بھر کے اسے تک لینے دو۔ تو اسے نہ جنت کی ہوش تھی، نہ جنت کی نعمتوں کی ہوش تھی، نہ حور و قصور کی ہوش تھی، معروف کرخی تھا اور رب کا بکھڑا تھا، بس وہ تک رہے تھے، ان کا حال تو یہ تھا، اور کیا پوچھتے ہو؟ عزیزان محترم، یہ حال تو نصیب والوں کو نصیب ہوں گے، مگر کم سے کم یہ چاہتے ہیں کہ اس راہ پہ چل پڑیں، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، اس راہ پہ چلنا تو چاہتے ہیں، تو بس میں تو اور کچھ نہیں کہتا، کیا بس چل پڑو، کچھ نہ کچھ تبدیلی زندگی میں آ جانی چاہیے، ایک آغاز ہو جانا چاہیے زندگی میں ایک تبدیلی کا، وما علینا الا البلاغ۔